قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتے ہیں حضرت آ کر اپنی قیمتی مواعظ سے سامعین کے قلوب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ برا نہ مانے، اپنی اپنی کرسی لے کر آگے آئیے، بیچ والی جگہ بند کر دیں، آ جائے قریب آ جائے، یہاں بھی جو میرے قریب آ جائے بیٹے، قریب بہت قریب آ جائے۔ ہاں جو ہمارے بڑے بوڑھے حضرات ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں۔ میں پھر سلام کرتا ہوں، ذرا سلام کا جواب دے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر اور احسان ادا کرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت پر، یوں کہو اسلام کی نسبت پر، یوں کہو احسان کی نسبت پر، اور سب سے بڑھ کر یوں کہو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع آمین بولے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، پھر بولے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اس پر کس کے آمین بولے جیسے اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، یہ لسکانہ میں شاید پہلی مرتبہ آیا، یا ہو سکتا پہلے کبھی آیا ہوں گا، یاد نہیں مجھے، لیکن بہت خوشی ہوئی۔ آج جمعہ کی رات ہے، اللہ نے ہم سب کو جمع کیا ہے، ہم ضرور سنیں گے اور عمل کریں گے۔ بولو نا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ویسا ٹھنڈا بیٹھیں گے تو میرے کو نہیں جمے گا۔ بولو نا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی قاری عبدالرحیم صاحب، عبدالرحیم صاحب نام ہے، ڈابھیل کے استاد ہے۔ اس اللہ کے بندے میں ہمارے بچے کی طرح ہے۔ جس انداز میں قرآن پاک پڑھا، میں اگر اللہ کی قسم کھا کر کہوں نا، یہ اگر کوئی اور سٹیج پر ہوتا نا، پورے مجمع میں دھوم مچ گیا ہوتا، لیکن آپ لوگ معلوم نہیں کہ کوئی سناٹے میں بیٹھے تھے، کوئی نہ سبحان اللہ بولتا، نہ کوئی الحمدللہ بولتا، نہ کوئی اللہ اکبر بولتا۔ حالانکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں 2 گھنٹہ میرے جیسا آدمی بیان کرے وہ اتنا مشکل نہیں ہے،
جتنا ان کا اس انداز میں آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا، اس لیے کہ جو تلفظ، جو ترنم، اور یہ ماشاءاللہ قاری عبدالرحیم صاحب نے جس انداز میں وقف کیا اور جس انداز میں انہوں نے اپنی سانس کو آگے بڑھایا، میرے کو ایسا لگا کہ اگر یہ سامنے نہ ہوتا نا تو ہم کو ایسا لگتا مصر کا کوئی بہت بڑا قاری اس وقت قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ اتنا پیارا بچے نے پڑھا، اتنا پیارا بچے نے پڑھا، لیکن افسوس میرے کو آپ لوگوں پر ہے کہ کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں، کوئی ہمت بڑھانے کو تیار نہیں۔ اللہ ہماری قاری صاحب کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اور ترقی عطا فرمائے، اور زیادہ اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کچھ زمانہ پہلے مصر کے ایک بہت بڑے قاری عبد الناصر وہ یہاں پر تشریف لائے تھے ہمارے گجرات میں۔ ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ ان کے پروگرام ہوئے اور بہت سارے بندے اللہ کے آئے، ان کی قرات کو سنا۔ اب ایسا لگتا کہ وہ زمانہ تھا جہاں ہم ہندوستان والوں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ قرآن تو مصر کا قاری پڑھتا ہے، اس کی سانس لمبی ہوتی ہے، اس کی آواز اچھی ہوتی ہے، اس کا ترنم اور اس کا تلفظ اچھا ہوتا ہے، مگر جب ایسے بچوں کو ہم سنتے ہیں نا تو ہم کو لگتا ہے مصر اٹھ کر اب ہندوستان میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے قاری عبدالرحیم صاحب کے پڑھنے کو اور بھی قبول فرمائے، اور اللہ نے جو سادگی ان کو دی ہے، اللہ وہ سادگی پر ہم سب کو قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے کو بہت خوشی ہوئی، اللہ کی قسم، جب میں وہاں سے سنتا ہوا آ رہا تھا میں نے اپنے قدم تیز بڑھا دی کہ کوئی اتنا اچھا قرآن پڑھتا، اتنا اچھا قرآن پڑھتا، اور جیسے جیسے میرے قدم تیز بڑھتے گئے یہاں پر اور بھی ولولہ اور شوق بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ قاری صاحب اور پڑھے اور پڑھے اور پڑھے، لیکن ہمیں معلوم ہے یہ جو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، جو سینے میں درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ اور یہاں آنے کے بعد میرے کو خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرے پرانے دوست میرے کو مل گئے، ہمارے حاجی عبدالحمید صاحب، یہ بھی بہت خوشی ہوئی آنے کے بعد ملے۔ یہ کینیڈا سے آئے، کینیڈا سے، اللہ کا بندہ کینیڈا سے ہر سال آتے ہیں۔ اب تو پاؤں میں اتنی طاقت بھی نہیں، چلنے کی اتنی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی سنتے قاری احمد علی کا بیان ہے تو بیچارے آ جاتے ہیں۔ میں نے ان کو بھی کھانے کی دعوت دی، کہا کہ میرے لیے اٹھنا پھر آنا پھر بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہت خوشی ہوئی جب میں نے ہمارے عبدالحمید بھائی کو دیکھا۔ یہ بوڑھا ہوا ہے لیکن اب بوڑھا نہیں ہوتا ہے، یہ جیسا میں اس کو دیکھا ہوں، کتنے سال سے دیکھ رہا ہوں حاجی صاحب آپ کو، 3-4 سال تو ہو گئے ہوں گے نا ہم کو۔ جیسا پہلا دیکھا ویسا ہی دکھتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ ریورس ہوتا ہے، فارورڈ جاتا ہی نہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لائے میرے لیے کینیڈا سے کچھ لائے؟ نہیں لایا، اس کا منہ بتاتا ہے، چہرہ بتاتا ہے نہیں لایا۔ یہ عجیب ہے، کینیڈا سے آتا ہے اور میرے کو جب بھی ہدیہ دیتا ہے تو انڈیا کی چاکلیٹ دیتا ہے، تاکہ ہم کو انڈیا میں چاکلیٹ نہیں ملتی بھائی۔ اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے علماء کرام جیسے ہمارے مولانا غلام صاحب بیٹھے ہوئے پیپودرا کے، قاری اسماعیل صاحب بیٹھے کھولوڑ کے، اور یہاں کے مولانا لقمان صاحب اور قاری نعیم صاحب، اور بھی ہمارے یہ قاری نعیم صاحب اور مولانا عثمان صاحب اور مولانا علی صاحب، بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات بتا دوں، جتنے علماء بیٹھے نا ان سے مجھے کوئی بات نہیں کرنا، یہ جتنے بڑے بڑے علماء یہ علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں مجھ سے بہت آگے ہیں، بس یہ علماء تو میرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو میں لٹکانا بہت لمبے زمانے کے بعد آیا، یا ہو سکتا پہلی مرتبہ آیا، پہلے میرے کو یہ بتاؤ کون کون عمل کریں گے انشاءاللہ؟ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں میرے سے؟ نہیں نا؟ ابھی ہوئیں گے بھی کائے کو میں کچھ بولا؟ ابھی تو آ رہا ہوں، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پہلے ابھی تو وعدہ کرو کہ سنیں گے اور پھر عمل کریں گے، نہیں بولو نا، سنیں گے اور پھر دو کام اپنے کو کرنے کا۔ میں ہر جگہ ایک ہی آواز لگاتا ہوں، دو کام ہمارے ہیں، سننا اور عمل کرنا۔ اللہ بھی دو کام کہتا، اللہ کہتا میرا بندہ تو نے دو کام کر لیے، ایک سننا اور ایک عمل کرنا۔ اللہ فرماتا میری قسم ہدایت عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہدایت عطا کروں گا، اور نمبر 2 اللہ کہتا میرا بندہ جب مرے گا تب مرے گا، موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ تو میرے پیارو کون کون تیار ہے 2 کام کرنے کے لیے؟ ایک تو سننا اور اس کے بعد عمل کرنا، کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین
هداهم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے، بولو نا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے ایک جگہ جمع ہو گئے، سب لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ سنیں گے اور پھر جلدی جلدی اور پھر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تیرا کام سننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. اللہ فرماتا اولئک الذین ھداھم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرا کام سننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. تو سنتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا زمین پر. اللہ فرماتا میں آسمانوں پر تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا. اور ایک صحابی نے پوچھا ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا. میرے لسکانہ والو آج دو کام کی نیت کر لو، سنیں گے عمل کریں گے، سنیں گے. اور شروع کروں بات؟ کوئی ٹینشن تو نہیں؟ ساتھ دو گے نا میرا؟ ناراض؟ میرے پیاروں تین باتیں کہوں گا اور قسم کھا کر کہتا ہوں، بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، یہ تین باتوں پہ میں اور آپ عمل کریں نا. آج لسکانہ کی گلی میں جمع ہیں، کل ہم جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا، کل ہم جنت میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے میں جنت والی بات شروع کروں پہلے. ہاں حاجی عبدالحمید کب آئے؟ کینیڈا سے کب آئے؟ ابھی 7 دن ہوئے. رکنے والے ہو کے رکنے والے؟ اس کو انڈیا بہت اچھا لگتا ہے. کو کینیڈا گیا بھائی تو یہ انڈیا میں پڑا رہتا، کیا خراب تھا یہاں پہ بھائی. خیر میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کو آپ لوگ ایک جواب دیں گے نا، بہت اچھا لگے گا. لسکانہ آیا ہوں کہ ہم کو جنت میں جانا ہے. ایسا نہیں بھائی، نہیں جانا ہے تو نہ بول تو کوئی ضروری نہیں ہے. جانا ہے، کس چیز کو جانا ہے؟ سب کو ہاتھ اوپر کرو نا بھائی. یہ پہلی جگہ آیا لسکانہ میں، جنت کا نام لے، ایک ہاتھ اوپر کیا. دوسری جگہ جاتا دو ہاتھ اوپر کرتے. بھائی بولو نا بھائی، سب کو جنت میں جانا ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جنت میں جانا ہے. اے بھائی یہاں کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہی ذمہ دار یہاں کے. تو یہاں آپ نے عورتوں کو بھی جمع کیا، اسی لیے یہ بولتے ہیں. اے موئی تیری وجہ یہ سب ہو رہی ہے. تو بیوی کا ڈرا ہوا بیٹھا ہے نا، سب کے اوپر تیرا اثر پہنچ رہا. ہمارا اثر تو جانے دے. ارے بولو نا بھائی، سب کو جنت میں جانا ہے نا؟ کیوں جانا؟ کیوں ایسا کا کوئی بیٹھ گئے؟ نکاح قبول کروا رہا ہوں میں آپ کا. کیوں جانا؟ وائی وی وانٹ ٹو گو ان پیراڈائز. کیوں ہم کو جنت میں جانا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جنت میں اس لیے جانا میرے پیاروں، میرے کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا. سیدھی چوکھی بات ہے، اس لیے جانا ہے جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. ارے بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن. اور جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے گا. ارے بولو نا، جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے گا. بلکہ قرآن پاک میں اللہ کہتا میرا بندہ تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا. اللہ کہتا تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا. اللہ کہتا تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا. بلکہ اللہ کہتا میرا بندہ مانگے گا کیوں؟ تو سوچتا جائے گا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا. تو جنت میں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، سوچیں گے اللہ دے گا. تو بھائی جنت میں جانا، پہلے جلدی بولو بھائی، جنت میں جانا ہے. اور جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا. جنت میں جو سوچیں گے وہ ملے گا. جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. قرضے کا ٹینشن نہیں ہوگا، کاروبار کا ٹینشن نہیں ہوگا، دھندے کا ٹینشن نہیں ہوگا، بچوں کا ٹینشن نہیں ہوگا، بیوی کا ٹینشن یہاں ہے. ہاں وہی تیرا سویٹر بتاتا ہے کہ ٹینشن ہے. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. اب میں پھٹافٹ آپ کو بتاؤں گا. جنت میں جو مانگیں گے، ساتھ میں بولو نا، ملے گا. جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا. جنت میں جو سوچیں گے، پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، پارہ نمبر 24. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا، اللہ کہتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جو مانگے گا اللہ کہتا تجھے ملے گا، جو سوچے گا تجھے ملے گا، جو چاہے گا تجھے ملے گا۔ اللہ کہتا میرا بندہ جنت میں آجا، ہر چیز تجھے ملے گی، اس لیے کہ مہمان تو ہوگا، میزبان خود اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے کو پوائنٹ پہ تو آنے دو بھائی، جنت میں جانا نا ہم سب کو، اور جنت میں سب ملے گا نا، نہیں بولو نا سب ملے گا نا۔ ایک میرے کو ملا، میرے کو پوچھتا مولانا جنت میں جانا تو جنت کتنی ہے، جنت کتنی ہے؟ میں آپ کو فٹافٹ بتا دوں، آپ لوگ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ، آپ کو یاد نہیں رہے کوئی بات نہیں، لیکن انگلی پر گنو گے تو صحیح نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی نا 8، بولو کتنی بنائی؟ چلیے ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کتنی بنائی؟ 8۔ اور جب اللہ نے پہلی جنت بنائی نا، اللہ نے فرشتوں کو بلایا، آ جاؤ فرشتے آ جاؤ، دیکھو میں نے جنت بنائی۔ فرشتوں نے دیکھا تو یوں کہا اللہ اتنی پیاری جنت بنائی۔ ارے میرے پیارو اللہ کی قسم اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوگی؟ ہم اگر 10 مالے کی بلڈنگ بناتے تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے، ارے 50 مالے کی بلڈنگ دبئی میں دیکھتے ہیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہم بڑے بڑے برج دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جواب دے دیتی ہے۔ تو جب دنیا کا آرکیٹیکٹ اور دنیا کا کانٹریکٹر اتنی بڑی بلڈنگ بنا سکتا ہے تو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا اللہ کیسی جنت بنائے گا؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے پہلی جنت بنائی، فرشتوں نے کہا اللہ بہت اچھی، اللہ نے کہا اس سے اچھی دوسری والی، اس سے اچھی تیسری والی، اس سے اچھی چوتھی والی، اس سے اچھی 5ویں والی، اس سے اچھی 6ٹھی والی، اس سے اچھی 7ویں والی۔ پھر اللہ نے کہا 7 جنتوں کے بعد اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اللہ نے کہا 8ویں جنت بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، کما یلی کو بھی جلالی و شانی، اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا اور ایسی بناؤں گا 7 جنتوں میں جو کمال رکھا اس کو کئی گنا بڑھا کے میں 8ویں جنت کو تیار کروں گا۔ تو یہ لسکانہ والے بولو نا اللہ کتنی جنتیں بنائے گا؟ بنائی اللہ نے، کتنی بنائی؟ 8۔ میں نام بتا دوں آپ کو نہیں معلوم؟ مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم؟ کتنا بڑا پاولی ہوگا وہ۔ میرے کو کوئی بولے لسکانہ جانا اور میں کہوں لسکانہ تو میرے کو معلوم ہی نہیں، تو میرے کو کوئی بوچی پہ مارے گا، جا واپس گھر جا کے سو جا۔ بھائی جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ پھر ایک مرتبہ بولو نا اللہ نے کتنی جنتیں بنائی ہے؟ 8۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، سبحان اللہ بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی جنت النعیم، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی جنت المقامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوى۔ پھر اللہ نے قسم کھائی بہت بڑی جنت بنانے والا، اللہ نے 8ویں جنت بنائی جس کا نام رکھا جنت الفردوس۔ کتنی جنتیں ہو گئی بھائی؟ میں نے جلدی جلدی بتا دیا نا آپ کو کتنی جنتیں ہو گئی، بولو نا۔ لسکانہ والوں کون سی میں جانے کا ہے؟ کوئی ایک بات بولے تو سمجھ میں آئے، کون سی میں جانے کا ہے؟ 8ویں ایک دم اوپر والی، پہلی دوسری نہیں جمے اپنے کو، بہت دھار ماری، بہت نماز پڑھ لیے، موبائل میں ہزاروں گناہ کرتے، ہوتا نا گناہ، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن چلو آپ کی میں رکھوں، آپ میری رکھو، میرے کو بھی وہی جنت میں جانا ہے۔ کون سی والی؟ آپ کو بھی کون سی میں جانا ہے؟ 8ویں میں۔ اب ہم سوچے ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے جائیں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیسے جائیں گے ہم لوگ؟ ہمارے آقا، ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ۔ درود پڑھنے میں کوئی کنجوسی نہ کرے، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو درود نہ پڑھے۔ ہاں بہت ہمارے یہاں یہ بڑی کنجوسی چلتی، پیسے کی تو چلتی مہم،
لیکن اس کی بھی چلتی ہے بھائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرے نبی کا نام آئے اور اس پر درود نہ پڑھے. تو بولو نا صلی اللہ ہو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ پورا مجمع بولے نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی بولو نا کہاں گئے؟ معراج پر گئے. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. سبحان اللہ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا نبی معراج پر، ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو دیکھا، ہمارے نبی نے جنت کو دیکھا، ہمارے نبی نے جنت النعیم کو دیکھا، ہمارے نبی نے جنت عدن کو دیکھا، ہمارے نبی نے جنت خلد کو دیکھا، ہمارے نبی نے جنت سلام کو دیکھا، ہمارے نبی نے جنت مقامہ کو دیکھا، ہمارے نبی نے جنت ماوا کو دیکھا، اور آخری 8ویں جنت میں ہمارے نبی پہنچ گئے. بولو جنت ہمارے نبی نے جب 8ویں جنت کو دیکھا، 8ویں جنت اتنی سپر ڈوپر جنت کہ 7 زمین اور آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. ایسی جنت 8ویں. جب ہمارے نبی نے دیکھا تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اتنی بڑی جنت، اللہ اتنی بڑی جنت. اللہ نے کہا میرے محبوب اس سے اوپر کوئی جنت نہیں، یہ سب سے اونچی جنت ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کس کو دے گا، اللہ کس کو دے گا یہ جنت؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرا محبوب فکر مت کرنا، تیری امت کو عطا کروں گا، تیری امت کو عطا کروں گا. بولو نا کس کو عطا کرے گا اللہ؟ ہم کو. ہاں نبی کی. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. ساتھ میں بولو ہمارے نبی نے کوئی جواب. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی نے پوچھا، بات کو پرفیکٹ فائنل کرنا ہے. کہا اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے محبوب، یہ جنت کس کو دے گا اللہ؟ 8ویں والی بہت اونچی ہے، جنت الفردوس. اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا نبی تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی مجتبی نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں. اللہ نے کہا میرا محبوب تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ پر جو قرآن آیا اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، تجھے جو امت ملی اس سے بڑھ کر کوئی امت نہیں. تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو کس کو ملے گی جنت؟ بولو نا کس کو. تھوڑی دیر اور گزر گئی. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ پوچھا اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے محبوب؟ اللہ جنت کس کو دے گا؟ بہت بڑی جنت ہے، بہت پیاری جنت ہے. اللہ 8ویں جنت کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا آؤ میرے نبی آؤ، لکھ کر دے دیتا ہوں، یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. اللہ نے لکھ کر دے دیا، لکھ کر دیا. ہاں یا نہیں؟ کا ہے وہ کاغذ کا ہے وہ جس پر اللہ نے لکھ کر دیا، وہ فائل کا ہے، وہ ڈاکیومنٹ کا ہے. کتنے لوگ کیا بولتے معلوم نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. بے وقوف، ہمارے پاس نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن وہ کتاب ہے دنیا کے سارے دستاویز جل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، تباہ ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتا میرے بندو ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو، قرآن پاک کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں لکھ کر دے دیا تو بات تو فائنل ہو گئی کہ جنت الفردوس کس کی؟ اپنی. ارے بولو نا کس کی ہے؟ یہ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 16. بولو نا ساتھ میں، بولو نا پارہ نمبر. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں پارہ نمبر 16؟ بہت پیاری آیت ہے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے ایمان والے بندے، اللہ فرماتا میرے آخری نبی کے امتی، کلمہ پڑھنے والے، اچھے اچھے عمل کرنے والے،
والے، اللہ فرماتا تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا، نہ ہٹایا جائے گا، جنت میں ہمیشہ رہے گا، نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا۔ بولو نا ہم سب جنت الفردوس میں جائیں گے، وہ ہماری جنت ہے، بولو وہ ہماری جنت ہے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے۔ ہاں مولانا غلام، ہم لوگ جنت الفردوس میں سب لٹکانا والے چلے جاوے، جو 7 آسمان اس کے سامنے کچھ نہیں، 7 زمین اس کے سامنے کچھ نہیں، اور جو سب سے جنت الفردوس میں انٹر ہوگا نا، پہلے 70 حور تو پہلے ملنے والی، پھر اللہ نہ جانے کتنی حوریں دے گا، کتنے باغات دے گا، کتنے چشمے دے گا، کتنی نہریں دے گا، اللہ کیا کچھ نہیں دے گا۔ جنت الفردوس میں ایک بار ہم چلے جائیں گے، اس کے بعد میں کوئی ہٹے گا؟ ہم لٹکانے والے باہر نکلیں گے؟ کیوں؟ ہماری ہے۔ ارے بولو نا، جنت الفردوس کس کی ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، زور سے بولو نا۔ آپ لوگ یہاں کون سی زبان بولتے لسکانا میں؟ اپنی ہے، ہماری ہے، اپنی ہے، آمچیا ہے، اٹ از آورس۔ بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ ہم چھوڑیں گے؟ ہم کسی اور کی زمین نہیں چھوڑتے، اپنی کا کو چھوڑے۔ کتنوں کی زمین دبا گئے نا، کتنوں کا پیسہ ہضم کر گئے، اللہ معاف کرے بھائی۔ تو جانا جنت میں جانا، بولو نا کون سی جنت میں جانا؟ ایک بات بولو عبدالحمید، بولو تو اکیلا آیا نا، بیوی کے ساتھ تو نہیں آیا نا، تو پھر تیرے اوپر ہی فٹ کر دو بھائی، اس لیے یہ لوگ بیچارے ٹینشن میں ہو جائیں گے۔ مانو نا یہ جنت ہے نا، جنت میں سب کو جانا ہے نا، نہیں بولو نا جانا نا سب کو۔ ایک میرے کو ملا، میرے کو بولتا ہے مولانا جنت میں جانے کا، میں نے کہا جانے کا، کہا سب جائیں گے، میں نے کہا سب جائیں گے۔ کون سی میں نے کہا 8ویں میں جائیں گے، اس کے اوپر کوئی جنت ہے نہیں، اور ہم نہیں جائیں گے، نبی کے صدقے جائیں گے، بولو انشاءاللہ، محمد کے صدقے جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ارے محمد کے صدقے جیے ہیں تو محمد کے صدقے مریں گے، اور محمد کے صدقے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ بہت خوش ہو گیا، پھر میرے کو دھیرے سے پوچھتا ہے، اے مولانا میری بیوی جنت میں آئے گی؟ مائی وائف میری بیوی؟ تو میں نے کہا آف کورس، کیوں نہیں۔ ارے بھائی جب ہم جنت میں جائیں گے، سارے مرد جائیں گے، تو ساری عورتیں بھی؟ تو میرے کو کہتا ہے میرے کو نہیں جانا، میرے کو نہیں جانا۔ میں نے کہا کہ کیا پرابلم کیا ہے؟ کہ یہاں بھی کٹ کٹ، وہاں بھی کٹ کٹ، کیا کرے کیا کہتے ہیں؟ عبدالحمید، اسی لیے تو کینیڈا چھوڑ کے آیا کہ وہاں بھی کٹ کٹ، یہاں بھی کٹ کٹ، تو انڈیا اور کینیڈا میں فرق ہی کیا؟ بھائی جانا جنت میں سب کو جانا۔ موہن تو میری طرف دیکھتا رہے بھائی، جنت میں سب کو جانا نا، جانا نا۔ ایک مرتبہ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھ لو، پھر ہم پوائنٹ پر آتے۔ ابھی تک میں نے بیان شروع نہیں کیا، تو سوچتے ہوں گے اب تک کرتا کیا تھا؟ نہیں، ابھی تک تو دماغ بنا رہا ہوں، سب کو جنت میں لے کے چلو نا بھائی، چلے نا جنت میں۔ جمعہ کی رات ہے ماشاءاللہ، بولو نا سب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ارے جنت میں مزے کے مزے ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جنت میں میوے ہوں گے، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں کامیابی ہوگی، جنت میں نہریں ہوگی، جنت میں حوریں ہوگی، نہ کوئی کسی کو گالی دے گا، نہ کوئی کسی کو جھٹلائے گا، نہ کوئی کسی کو مارے گا، نہ کوئی کسی کو دھکا دے گا۔ اللہ کہتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا، تو زمین پہ میرے آقا میرے نبی کے طریقے پر چلتا گیا، تو زمین پر حضور پاک کے طریقے پر چلتا گیا، ہم نے آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کر دیے، بولو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب فائنل میں کر لوں کہ لسکانہ والوں کو جنت میں، بلکہ جو لوگ بھی آئے ہیں، جو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی اور ہمارے علماء، ہم سب کو، میرے کو بھی سب کو جنت میں جانا ہے۔ 3 کام کرو، آواز نہیں آئی، بلند آواز سے قسم کھاتا ہوں اللہ کی، یہ کرسی پر بیٹھے کل جنت کی کرسی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے کام کرنے کا اپنے کو؟ ابھی بھی آپ لوگ بہت دھیرے دھیرے بولتے، آگے والے بولتے، پیچھے والوں کو تو پینلٹی دینا چاہیے، کائے کو دیر میں آیا بھائی؟ اسے ساتھ میں بولو نا بھائی، جنت میں جانا ہے، کتنے کام کرنے پڑیں گے؟
پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں تو میرے کو بہت اچھا لگے بھائی. پہلا کام کے لیے تیار ہے؟ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا انشاءاللہ. پہلا کام کریں گے نا انشاءاللہ. پہلا کام کیا کرنا؟ بہت آسان ہے، ویری ویری ایزی، بہت آسان کام ہے میرے دوستوں. کچھ بھی بھاگنا دوڑنا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. پہلا کام کیا کرنا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو اور یہ یقین بنا لو، یقین بنا لو کرنے دھرنے والی ذات. بس پہلا کام یہی کرنا ہے، ہمارا دل اندر سے بولے جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. میرے پیارو اللہ کی قسم سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ بٹھانے والا کون؟ اللہ. میرے کو بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. ارے میرے پیارو اللہ کی قسم جو اللہ کا بنتا ہے، ساتھ میں بولو نا، جو اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے. آج ہمارا اللہ نہیں بنا کیونکہ ہم اللہ کے لیے بنے. ہماری حالت دیکھو، ہم کس کے ہو گئے؟ ہم کسی اور کے ہو گئے. اللہ نے بھی ہم کو غیروں کے حوالے کر دیا. ہمارا حال اتنا گرا کہ آج ہمارا حال ایک ٹیشو پیپر جیسا ہو گیا. جس کو چاہا اس نے استعمال کیا، اس کے بعد کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمے کے تقاضے کو چھوڑ دیا. آج بھی اللہ کی قسم ایک اللہ کی ماننے پر آ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن شرط اور کنڈیشن یہ ہے ہم اللہ کے بنے. من کان للہ کان اللہ لا. ہمارے نبی نے فرمایا تو اللہ کا بن جا، اللہ تیرا بن جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اسما یسما لک. ہمارے نبی نے کہا تو اللہ کی سننے والے بن جا، نبی کی باتوں پہ عمل کرنے والا بن جا، اللہ بھی تیری دعائیں سننے والا بن جائے گا. آج معلوم ہے میرے کو آپ کو دیکھیں ایک واقعہ سنانا ہے. سناؤں میں واقعہ سناؤں. یہ واقعے کے بعد اتنا کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. آپ کو معلوم ہے ایک میدان احد میدان معلوم ہے آپ کو؟ بھائی اسلام کے اندر جو غزوہ ہوا اس میں غزوہ احد، بولو غزوہ. آپ کو معلوم ہے سب احد میدان میں گئے. ارے بولو نا صحابہ احد میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. ارے بولو 70 صحابہ. لیکن ہمارے نبی نے جب سب کو میدان میں جمع کیا تو تشکیل کی. تشکیل سمجھتے ہو؟ ارے تشکیل سمجھتے ہو نا؟ سب کا ذہن بنایا احد میدان میں آنا. ہمارے نبی نے کیسے بنایا؟ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے تشکیل کی. ہمارے نبی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کی آیت بنا دیا. ہمارے نبی نے فرمایا آ جاؤ میرے صحابہ، آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا اور اللہ اسے بہت بڑی جنت عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے احد میدان میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ چلو احد میں آپ کو احد میدان میں پورا واقعہ نہیں سنا تھا. اتنا بتاؤ احد میدان مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا. بولو احد میدان. نہیں ساتھ میں بولو نا میدان احد، غزوہ احد ختم. سارے صحابہ آ رہے بھائی، ہو گیا. سارے صحابہ واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے. ایک بوڑھی عورت 80 سال کی بوڑھی عورت. آج آپ کو بتاتا ہوں ماں کس کو کہتے ہیں. ایک 80 سال کی بوڑھی عورت لکڑی کا سہارا لیے. ان کا ایک ہی بیٹا، بولو ان کا ایک ہی بیٹا. بیٹے کا نام ہے حضرت مالک. بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک. ایک بوڑھی عورت 80 سال کی بوڑھی عورت وہ لکڑی کا سہارا لیے ہوئے. بھائی لکڑی کا سہارا لیے ہوئے بوڑھی عورت ہے، بیوہ عورت ہے اور اس بیوہ عورت کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. صرف ایک لڑکا ہے. اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ نہیں بولو لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت ماں. بوڑھی عورت ہے بھائی، بوڑھی اماں ہے، بہت بوڑھی اماں ہے. لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت ماں. سب لوگ احد میدان سے واپس آ رہے. یہ بوڑھی اماں بھی لکڑی کا سہارا لے کے جا رہی ہے میدان کی طرف اور سب کو پوچھ رہی ہے میرا بیٹا بھی گیا تھا، کیا ہوا؟ اینا ابنی مالک، میرا بیٹا مالک کا ہے، میرا بیٹا مالک کا. اب جو صحابہ واپس آ رہے نا اس میں بہت سارے صحابہ کو معلوم ہے کہ یہ عورت کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. بولو یہ عورت کا بیٹا کیا نام؟ حضرت مالک ہے، شہید ہو گئے. بولو انا للہ
वइन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत सौ को मालूम है कि इनका लेकिन ये बुढ़ी औरत बेचारी बाल बिखरे हुए, कपड़ा दुपट्टा ओढ़ी हुई, कपड़े फटे हुए, लकड़ी का सहारा लेके धीरे धीरे चलती है और हरे को पूछती है मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरे शोहर तो बहुत पहले इंतकाल कर गए, मैं तो बेवा औरत हूँ, मेरा पाल पोस करने वाला मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा मालिक है, वो यहाँ मैदान में आया है, वो कहीं नजर नहीं आता, वो एक एक को पूछे ए मेरा बेटा कहाँ। अब सब लोग समझ गए भाई, बहुत सौ को मालूम है कि इनका बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन बूढ़ी अम्मा को अगर हम बोलेंगे कि तेरा बेटा शहीद हो गया, बूढ़ी अम्मा को झटका लगा, नहीं बूढ़ी अम्मा कहीं मर गई तो हम क्या करेंगे? इसे कोई जवाब न देवे, सब ये बोले हाँ देखो आता होगा, देखो आता होगा। ये बूढ़ी अम्मा बेचारी परेशान एक दीवार का सहारा लेके खड़ी हो गई और जोर से कहने लगी अरे कोई तो बताओ, ये सारे लोग आते हैं, मेरा बेटा जवान है और मैं बूढ़ी माँ अकेले बेटे के भरोसे रहती हूँ, मेरा एक ही बेटा अकलौता बेटा है, कहाँ है मेरा बेटा? तो किसी ने कहा हमको मत पूछ, अल्लाह के रसूल आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? इसलिए फाइनल उनको मालूम होगा। वो बुढ़ी अम्मा देखा अल्लाह के रसूल, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुढ़ी अम्मा लकड़ी का सहारा लेके धीरे धीरे गई, जाकर अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नबी, मेरा बेटा नजर नहीं आता, मेरा एक ही अकलौता बेटा, आपको तो मालूम है गया था आपके साथ, वो नजर नहीं आता कहाँ है। अब हमारे नबी को तो मालूम है कि मालिक क्या हो गए, शहीद हो गए। हमारे नबी ने बूढ़ी अम्मा को देखा, समझ गए कि बहुत परेशान है, लकड़ी का सहारा लिए और 80 साल की बूढ़ी अम्मा है, बेचारी के बाल भी बिखरे हुए। और कोई भी माँ हो कसम खाकर बोलो ना अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है, अपने बच्चे से बहुत, बेटा माँ से वो मोहब्बत नहीं करता होगा, बेटा माँ से मोहब्बत नहीं करता होगा जितनी माँ, यही वजह है। माँ हॉस्पिटल में होए ना और बेटा बाहर खड़ा है, कोई भी आएगा जाएगा ना, माँ वेंटिलेटर पे आखिरी सांस ले रही है, कोई भी बेटे को मिलने आता ना, तेरी अम्मा का क्या हुआ? बस वो वेंटिलेटर पे है, दुआ करो आसानी से अल्लाह रूह निकालने में, आसानी से अल्लाह रूह। और मेरे 200 जवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ हो, वो वेंटिलेटर पे हो, अब माँ नीचे हॉस्पिटल के खड़ी हो, आप माँ को पूछो बेटे का क्या, रो कर कहेगी क्या हुआ बेटे का मालूम नहीं, और दुआ करो अल्लाह मेरे को ले ले, मेरे बेटे को जिंदा कर दे। तो माँ वो होती है जो बच्चे के बचने की तमन्ना करती है, और बेटा वो होता जो माँ के जाने की तमन्ना करता है। ये आज का ऐसा जमाना है। अब ये माँ है, 80 साल की बुढ़ी माँ है, अल्लाह के रसूल को पूछती है ऐना इब्नी मालिक, कहा मेरा बेटा कहाँ है? अल्लाह के रसूल सब आ रहे, मेरा अकलौता बेटा मेरे को नहीं दिखता, वो मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मुझे खिलाता पिलाता रखता है, वो मेरा बेटा कहाँ? अल्लाह के रसूल ने देखा कि ये माँ तो बहुत रो रही है, अगर मैं कहूँगा कि बेटे का इंतकाल हो गया, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया मालूम है? अम्मा मेरे को मत पूछो, पीछे अबू बकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो, पीछे कौन आ रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, उनको पूछ ले ना अम्मा, उनको पूछ ले। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं इंतजार करती हूँ। इतने में तो थोड़ी देर में हजरत अबू बकर आए, तो दौड़ती दौड़ती गई, जाकर कहती है अबू बकर ऐना इब्नी मालिक, मेरा बेटा कहाँ है? मालिक तुम तो जानते हो ना मेरे बेटे को। तो हजरत अबू बकर को भी मालूम है कि बेटा शहीद हो गया, और हजरत अबू बकर तो बहुत नरम दिल के, रो पड़े, रोते रोते कहा एक काम करो ना, अल्लाह के रसूल को पूछ लो। किसको पूछ लो? तो बूढ़ी अम्मा, अब चेहरा बदल गया। बूढ़ी अम्मा ने कहा यह अजीब है, अल्लाह के रसूल के पास गई तो कहा अबू बकर को पूछो, अब अबू बकर के पास आई तो कहा अल्लाह के रसूल को पूछो। मैं बूढ़ी औरत, मेरे चलने के ठिकाने नहीं है, मैं लकड़ी का सहारा लेके चलती हूँ, अल्लाह के रसूल के पास गई तो अबू बकर के पास भेजे, अब अबू बकर के पास आओ तो अल्लाह के रसूल के पास भेजे। ये मामला हज़रत अबू बकर ने कहा अच्छा अल्लाह के रसूल ने भेजा है? हाँ अल्लाह के रसूल ने भेजा है तुम्हारे पास। अब हज़रत अबू बकर को भी मालूम है कि बेटा क्या हो गया। हज़रत अबू बकर ने कहा बोलूँगा शहीद हो गया, तो ये कहीं अभी शहीद नहीं हो जावे, इसका कहीं इंतकाल नहीं हो जावे। हज़रत अबू बकर ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर कहा अम्मा कौन सा बेटा? कहा मालिक मेरा बेटा, तू तो जानता है। हाँ कहा वो आ रहे, पीछे आ रहे, वो पीछे आ रहे, थोड़ा इंतजार करो, देर लगेगी, उनको आने में थोड़ी देर लगे, मगर आएंगे, तुम्हारे बेटे आएंगे। ये बोलकर हज़रत अबू बकर आगे चले तो गए। हज़रत अबू बकर ने अपने बारे में सोचा, अबू बकर आज तक तू कभी झूठ नहीं बोला था, अबू बकर आज तक कभी तू झूठ, बोलो ना साथ में बोलो ना, आज तक तू कभी झूठ, तू इतना सच्चा था कि अल्लाह तुझे सिद्दीक कहता था,
تو اتنا سچا تھا کہ اللہ تجھے صدیق کہتا تھا، اور اللہ نے تیرے بارے میں سچائی والی آیت اتاری۔ اللہ نے خود حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا ابو بکر وہ ہے جو کوئی سچ آتا ہے تو سب سے پہلے سچی بات کو مانتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، اپنے آپ کو کہنے لگے، ابو بکر تو جھوٹ بولا، تو نے وہ بوڑھی بتاؤ جھوٹ بولے کہ نہیں بولے، بوڑھی اماں کو جھوٹ بولے کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے، وہ تو شہید ہو گیا۔ حضرت ابو بکر اپنے آپ کو کہتے وہ تو شہید ہو گیا، ارے وہ شہید ہو گیا، میرے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی میں نے دیکھا۔ ابو بکر اپنے دل کو کہتے ان کو دفن کیا گیا وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ان کو مرتا ہوا بھی دیکھا، جنازے کی نماز میں بھی دیکھا، اور میں نے ان کو دفن ہوتا ہوا بھی دیکھا، اور میں ماں کو جھوٹ بول کر آیا۔ حضرت ابو بکر اب گھبرا رہے ہیں، کیا ہو گیا، میں نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو بکر سیدھے مسجد میں، ارے بولو کہاں گئے، سیدھے سارے لوگ ادھر ادھر جمع تھے، حضرت ابو بکر نے کسی کو نہیں دیکھا، وضو کیا اور سیدھے مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گئے، اور سجدے میں جا کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا، سجدے میں روتے گئے یہاں تک کہ آپ کے آنسو کے قطرے چٹائی پر ٹپ ٹپ ٹپکتے گئے، اور کہتے گئے اللہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج وہ بوڑھی ماں کو دیکھ کر میں نے جھوٹ بولا، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے۔ قیامت میں وہ عورت مجھے پوچھے گی ابو بکر تو نے بوڑھی عورت کو جھوٹ کیوں بولا تھا۔ ابھی تو حضرت ابو بکر سجدے میں رو رہے کہ اچانک حضرت ابو بکر کے کان میں آواز آئی، کیا آواز آئی، سب پیچھے آواز دے رہے وہ مالک آ گئے، ارے بولو نا سبحان اللہ، حضرت مالک آ گئے، بولو نا حضرت مالک آ گئے، پیچھے آواز آ رہی ہے، ارے وہ مالک وہ جو شہید ہو گئے تھے وہ آ گئے، ارے وہ آ گئے، ایسے مسجد کے پیچھے آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کے کان میں بھی آواز آئی، سیدھے اٹھے اور سیدھے دوڑے مسجد کے باہر گئے۔ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر فرماتے میں نے دیکھا وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے آ رہی ہے، وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے بولو حضرت مالک کی انگلی پکڑ کے، سچ بتاؤ اگر ہم ہوتے تو بھاگ کر کہتے تو میں دعا کرتا تھا، ہے نا، یا ہم کم سے کم باہر پبلک کو بولتے تھے دیکھو کیسا ہو گیا، میں دعا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں کھڑے ہو کے بہت روئے، جب ماں اور بیٹے کو آتا دیکھا کچھ بولے نہیں، صرف روتے گئے اور پھر روتے روتے واپس مسجد میں آئے، جس جگہ سجدہ کیا تھا وہی سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں جا کر کہا اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا کہ تو بڑی عورت کو تسلی دے گا، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے سجدے پر تو ایک مردے کو واپس زندہ کر دے گا۔ اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا، میں رو کے بولتا تھا اللہ بوڑھی ماں کو تسلی دے دے، بوڑھی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ بیٹا چلا گیا اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ بوڑھی ماں روئے نہیں، لیکن اللہ تو نے تو ابو بکر کے سجدے کی یہ رعایت کی کہ تو نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ابھی تو حضرت ابو بکر یہ مانگتے تھے کہ غیب سے آواز آئی ابو بکر تو اکیلا نہیں، ابو بکر تو اکیلا نہیں، جیسا تو رویا میرے نبی کی امت کا کوئی بھی آدمی روئے گا۔ آج بھی وہ اللہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آج رونے والا کون ہے؟ حالات پہ حالات آ رہے ہیں۔ اس وقت ابو بکر روتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا، یعنی ناممکن ممکن ہوتا تھا۔ آج ہم کو رونا نہیں آتا تو ممکن بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری بیوی پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارے بچے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ کوئی اپنی بیوی کا رونا روتا ہے، کوئی اپنی ساس کا رونا روتا ہے، ارے کوئی اپنے بچوں کا رونا روتا ہے، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی کھیت۔ ارے وہ ابو بکر روتے تھے تو ناممکن ممکن بنتا تھا۔ یہ دکان، یہ بیوی، یہ بچہ، یہ سب تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ کیوں نہیں بدلتی ہے؟ اصل بات ہے وہ روئے تھے تو ان کے آنسو میں ایمان تھا، ہمارے آنسو میں بھی غیروں کا طریقہ چھپا ہوا ہے۔ معاف کرنا، ایک میرے کو ملا، کہتا میری ماں بہت روتی ہے۔ میں نے کہا تیری ماں اللہ کی ولیہ ہوگی؟ ہاں بیچارے ٹی وی سیریل دیکھتی تو بہت روتی ہے۔ میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا وہ ٹی وی سیریل میں کل تو میری ماں بہت روئی اس لیے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے کہا وہ تیرا باپ تھا، تیری ماں تھی، وہ تیری بہن تھی، وہ تو ایک جھوٹا ایکٹنگ تھا۔ ایکٹنگ پر ہماری ماں بہنوں نے آنسو نکالے۔ پوچھو ان ماں کو، پوچھو ان بہنوں کو، پوچھو کہ ٹی وی سیریل دیکھ کے رونا آیا۔
کبھی مدینے کی محبت میں رونا آیا، کبھی اللہ رسول کی محبت میں رونا آیا. وہ رونا آتا نا، ایک آنسو کا قطرہ پوری دنیا کے فیصلے کو بدل سکتا ہے. آج لوگ بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں. الیکشن آتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ریزلٹ تو ہم کو معلوم ہے. الیکشن کا ریزلٹ کیا ہونے والا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے؟ میرے کو معلوم ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ریزلٹ آؤٹ کیا ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا انہوں نے ریزلٹ آؤٹ کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم امالکم. ہمارے نبی نے فرمایا جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا. کائے کو ڈھونڈتے ہو کہ کون آئے گا؟ پہلے یہ سوچ تو کیا کرتا ہے. تو نمازیں پڑھتا، تو روزہ رکھتا، تو زکات دیتا، ارے تو حج کرتا، تو اگر ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کرتا، تو زنا نہ کرتا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرتا، چوری نہ کرتا، ریاض کے دھندے نہ کرتا، انٹرسٹ کے دھندے نہ کرتا، تو حکومت کرنے والا اچھا آتا. یہ سب کرے گا تو حکومت کرنے والا خراب آئے گا. جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا. رپورٹ تو آؤٹ ہے، اپنے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کسی اور جگہ بھاگنے کی ضرورت نہیں. میرے دوستو، اللہ کی قسم، پہلی بات پر آ جاؤ. کتنی باتیں میں نے بولا کریں گے تو جنت میں جائیں گے. آپ لوگ تھکے ہوں گے تو میں 3 تک نہیں جاؤں گا، لیکن پہلی بات تو سمجھو، سمجھیں گے انشاءاللہ. آج ایک عجیب بات بتا رہا ہوں میرے دوستو. یہ اجمیر والے بابا، ہاں یا نہ جانتے ہو؟ نہیں پہچانتے. اجمیر والے بابا کون کون؟ حضرت خواجہ معین الدین. کیا زبردست اللہ کا ولی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، شاید اللہ کا عذاب ہم پہ آتا، مگر اس ولی کی وجہ سے اللہ عذاب کو روک لیتا ہے. کاش اجمیر والے بابا سے ہم سچی محبت کرنے والے بنتے. آپ کو معلوم ہے یہ اجمیر والے بابا، ارے گئے ہوں گے نا، اجمیر گئے ہوں گے نا؟ ارے ہاں بولنا بھائی، گئے تو ہاں بول. میں گیا، میں بھی ہاں بولتا ہوں. اس میں کیا کوئی گناہ کیا میں نے؟ بھائی میں گیا، میں بھی بولتا میں گیا. آپ گئے تو بولو نا گئے. اس میں کیا ہوا؟ ہاں گناہ یہ تھا کہ گئے اللہ کے ولی کے پاس، گئے آئے اللہ کے ولی کے پاس سے آئے. گیا تو بھی نمازیں چھوڑا، آیا تو بھی نمازیں چھوڑا، اور پھر کہتا خواجہ کا دامن. کیسا الو بناتا ہم کو بھائی. نماز نہیں پڑھنا خواجہ کا دامن، قرآن کو چھوڑ دینا خواجہ کا دامن. جاؤ بھائی جاؤ، کون منع کرتا؟ ہو سکتا اللہ کے ولی کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گے بھائی. لیکن بس میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے جانے کا، پکچر دیکھتے دیکھتے جانے کا، پکچر دیکھتے دیکھتے آنے کا، راستے میں گالی گلوچ کرنے کا، راستے میں ادھر ادھر کھڑے ہو کے ناچ آوارہ گردی کرنے کا، پھر وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے کا، پھر آنے کا. اللہ کے ولی بہت خوش ہو گئے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ میں بتا رہا ہوں، دل میں پیدا کرو یقین. کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤ، سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے آپ لوگ. اجمیر والے بابا سے محبت تو کرتے ہوں گے نا؟ کون کون کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. محبت کرتے نا. میں ان کا واقعہ سناؤں آپ کو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے. سب کو ساتھیوں کو جمع کیا، چلو. ساتھیوں نے کہا حضرت کہاں جانا؟ کہا چلو گاؤں گاؤں جائیں گے، شہر شہر جائیں گے، دیہات دیہات جائیں گے. کہا کیا کریں گے؟ کہا سب کو جا کر کہیں گے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو. ہم ہمارے بھائیوں کو کہیں گے ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. چلو چلے، بولو چلو چلے. گاؤں گاؤں، کریا کریا، دیہات دیہات. کون؟ اجمیر والے بابا. نام بولو. حضرت خواجہ معین الدین. چلے. آپ کو معلوم ہوگا بڑا عجیب معاملہ ہوا. ایک گاؤں میں جب انٹر ہوئے نا، ایک گاؤں میں انٹر ہوئے، سارے گاؤں والے باہر کھڑے. بھائی جیسے کوئی آدمی لسکانہ میں آئے لیکن پورا لسکانہ ہائی وے پہ کھڑا ہوئے تو لسکانہ کیسے آئے گا بھائی؟ بھائی جن لوگوں کو ملنے آیا وہ خود ہائی وے پر آئے ہیں تو پورا گاؤں باہر کھڑا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کہا یہ گاؤں باہر کیوں آیا؟ تو سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت گاؤں میں نہیں جانے کا، اس لیے کہ سارے مرد ایک طرف کھڑے، ساری عورتیں بچے ایک طرف کھڑے، ایک طرف سارا سامان رکھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا یہ کیا گاؤں میں نہیں جانے کا، سب لوگ گاؤں کے باہر کیوں آ گئے؟ کہا ہمارا گاؤں اور جنگل ساتھ میں لگا ہوا. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، گاؤں اور جنگل میں آگ لگی ہے. وہ گاؤں والے کہتے جنگل میں آگ لگی ہے اور وہ آگ ایسی خطرناک لگی ہے کہ لگتے 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 ہمارے گاؤں میں آئے گی، ہمارے سب گھر ور سب برباد ہو جائیں گے، ہمارا گھر، ہمارا کپڑا، ہمارے برتن، ہمارا رہنا سہنا سب برباد ہو جائے گا. ہم تو اپنی جان کو بچانے کے لیے باہر آئے اور اگر آگ اور آگے آئے گی تو ہمیں اور آگے بھاگنا پڑے گا. ہم تو اپنا سونا چاندی جو کچھ تھا تھوڑا بہت لے کے آ گئے ہیں.
حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا جنگل میں آگ لگی ہے، آگ لگتے لگتے ادھر آئے گی، یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا. کہاں حضرت بھاگنا پڑے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا رکو میں جاتا ہوں گاؤں میں. سب نے کہا حضرت وہ تو آگ بہت خطرناک ہے، کسی کو چھوڑنے والی ہے، میرے کو جانے دو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جانے لگا. جتنے ساتھی ساتھ میں آئے تھے نا حضرت نے ساتھ کہہ دیا بھائی تم کو چلنا ہو تو چلو، نہیں چلنا ہو تو مت چلو. آدھے تو وہیں رک گئے، کائے کو اپنی جان دے بھائی. دو چار محبت والے تھے وہ چلے. حضرت نے ان کو بھی کہا دیکھو جان جا کوئی بات نہیں. جب تھوڑا آگے چلے نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو پیچھے دیکھے سب پیچھے کھڑے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چلو ہم سب چلیں گے ساتھ میں. اب گاؤں والے بھی بیچارے دھیرے دھیرے لیکن کافی پیچھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے. وہ جنگل کے پاس آگ لگی ہوئی اور آگ کے شعلے بھڑک رہے. ارے قریب میں 10 قدم کے اوپر آگے، بولو کتنے قدم پہ؟ 10 قدم پہ آگے. اور لوگ پیچھے سے چلاتے حضرت خواجہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. 10 قدم پہ آگے اچانک آگ آئے گی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے. بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے اور اپنا جوتا نکالا. جوتا یعنی وہ چپل جو بھی پہنے ہوں گے چمڑے کا جوتا، معلوم نہیں کتنا پھٹا ہوگا کیسا ہوگا. وہ جوتا نکالا، دیکھو یوں جوتا نکالا اور یوں آگ کی طرف پھینکا. اب ظاہری بات ہے وہ آگ پہ تھوڑی جائے گا بھائی، اتنی طاقت تھوڑی ہے کسی میں کہ آگ تک پھینکے. اب انہوں نے جوتا پھینکا جیسا ہم لوگ بال پھینکتے ہیں نا تو تھوڑا بہت اوپر جائے گا. یوں جوتا گیا آگ کے پاس نہیں گیا. لیکن میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا جوتا یوں پھینکا، جوتا زمین پہ گرے اس سے پہلے آگ بجھ کر ختم ہو گئی. جوتا زمین پر گرے اس سے پہلے آگ ختم ہو گئی اور ایک دم سے سناٹ. اب تو سب لوگ آ گئے، اب تو کون پیچھے بھاگے گا؟ سب آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت جوتا بہت پیارا ہے، آپ کا جوتا بہت پیارا ہے. کیسی آگ تھی، پورے جنگل کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. اور آپ کا جوتا تو آگ پہ گیا بھی نہیں، آپ کا جوتا تو یوں ہوا میں لہرایا، یوں زمین پہ آیا، اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا لاؤ میرا جوتا لاؤ. لائے جوتا لیا پہنا، کہا چلو اب چلے. تو سب نے کہا حضرت لیکن یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا؟ سننا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، سبحان اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جو اللہ کا پکا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا جوتا بھی دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو سوچو کیا اس کا ایمان جہنم کی آگ کو نہیں بجھائے گا؟ ارے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو نبی کی فرما برداری کرتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا ہے، اس کا پھٹا ہوا جوتا اگر دنیا کی خطرناک آگ کو بجھا سکتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان اور اس کے پیچھے چلنے والوں کا ایمان وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. اس سے کاش ہم خواجہ معین الدین چشتی کا دامن تھامے ہوتے. محبت ہے آپ کو؟ نہیں بولو نا محبت ہے. کس کس کو محبت ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری؟ ہاتھوں پر ماشاء اللہ. ہاں میرے کو بھی، آپ کو بھی ہے نا محبت ہے؟ نہیں ہے محبت ہے. کن سے؟ خواجہ ان کے ابا کا نام دیکھو لسکانا والے کیسے بیٹھے. ابا کا نام، دادا کا نام یہ سوچتا ہوگا ابا کا نہیں معلوم دادا کا کائے کو پوچھتا ہے بھائی. معلوم ہے ہم کو. ابھی کسی پکچر والے ہیرو کا میں ریکارڈ پوچھا ہوتا، کسی کرکٹر کا ریکارڈ پوچھا ہوتا. کرکٹر کو بھی چھوڑ، نے پکچر کے ہیرو کو بھی چھوڑ. ایک میرے کو، میں تو تعویذ بہت دیتا نا، کرشمائی معلوم ہے نا، 25 سال ہو گئے تعویذ دیتے ایکسپرٹ ہوں تعویذ دینے میں. لیکن ایک میرے پاس آیا جس نے میرے کو ایکسپرٹ بنایا. ایک میرے پاس آیا میرے کو کہتا ہے مولانا میرے کو تعویذ دے مولانا. ارے روئے بھائی، یہ جیسے یہ کیسا بیٹھا ایسا ہی جوان آدمی ہوگا ایسا روئے. میں نے کہا بھائی روتا کہ میرے کو لڑکی سے پیار ہو گیا، میرے کو ہو گیا تو شادی کر لے بھائی. پیار ہو گیا شادی کر لے، اس میں کیا ٹینشن، اس میں رونا دھونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں لیکن مولانا تعویذ. ارے میں نے کہا جب تیرے کو پیار ہو گیا، اس کو تیرے سے پیار، وہ تیرے سے پیار بہت پیار کرتی، تو میں نے کہا جا شادی کر لینا. ہاں مولانا میں تو بہت پیار کرتا، وہ بھی میرے کو بہت پیار کرتی، لیکن اس کا باپ ہاں نہیں بولتا، تعویذ دینا اس کے منہ میں ٹھوسوں. اب میں نے کہا یہ تو بہت اچھا، یہ تو میرے کام کا آدمی نکلا. کیونکہ ایسا بھی آدمی تعویذ دیتے تھے تو اتنا دماغی ٹینشن ہوتا، ایسا کوئی ملتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا پہلے یہ بتا کہ تو وہ لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ کیسا معلوم؟
कारी साहब ऐसा कैसा सवाल करते हो, मेरे को ये भी मालूम है उसको कपड़ा कौन सा पसंद है, मुझको ये भी मालूम उसको कलर कौन सा पसंद है, मुझे ये भी मालूम उसको कौन सा खाना पसंद है, उसको कौन सा पीना पसंद है, उसको कौन सा घर पसंद है, कौन सा रहना पसंद है, कौन सा मोबाइल पसंद है, कौन सा मोबाइल का कवर उसको पसंद है, कौन से मोबाइल की कंपनी उसको पसंद है, कौन सा नेटवर्क उसको पसंद है, वो कब खिड़की में आती है, कब खिड़की के अंदर, इतना बोला ना। मैंने कहा वाह तू मेरे को तावीज देके जाएगा भाई। मैंने कहा बस कर दे भाई। मैंने जल्दी से तावीज देके उसको रवाना किया। फिर मैं सोचने लगा कि एक लड़की से मोहब्बत हो गई, पूरा बायोडाटा मालूम है, एक लड़की से मोहब्बत हो गई, पूरा बायोडाटा मालूम है, अजमेर वाले बाबा से जब से होश संभाला मोहब्बत है, उनके अब्बा और दादा का नाम नहीं मालूम है। इसका मतलब सब झूठ धोखा देते हैं। लड़की से मोहब्बत है तो उसको मोबाइल का कवर कौन सा, ओ चलो आज मैं आपको बता दूं, आपको याद तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, अब तो याद रखो। बोलो ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद हाशिम, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम महदी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। काश ऐसी मोहब्बत हमको होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, दो वाक्य मैंने आपको बताए, एक तो बूढ़ी औरत वाला वाक्या, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला वाक्या। दोनों वाक्य से पता चला कि ईमान वाला होता है ना और रोता है ना, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। तो चलो भाई, कौन कौन तैयार है? पहली बात अगर पक्के हो जाए ना, क्या भरोसा करेंगे? किस पर भरोसा करेंगे? आवाज नहीं आ रही भाई, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। दोनों वाक्य का मतलब यही है कि पहली बात पक्की कर लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? साथ में बोलो ना, हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। बोलो ना, हमें यहाँ बिठाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें खिलाने पिलाने वाला कौन? अल्लाह ही। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? आफताब और महताब का बनाने वाला कौन? दिन को रात में, रात को दिन में बदलने वाला कौन है? अरे जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह ही। सुबह शाम बोलो किसका नाम? अल्लाह ही। शाम और रात बोलो किसका नाम? अल्लाह ही। हम सबको हिदायत देने वाला कौन है? ला इलाहा। पहली बात पक्की हो गई। अब एक बात सुनो, अगर ये पहली बात पक्की हो गई ना, तो कुरान कहता है जिसने पहली बात को पक्की कर लिया, यानी अल्लाह पर भरोसा कर लिया। बोलो अल्लाह पर भरोसा। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो जिसने पहली बात को पक्की कर लिया यानी अल्लाह पर भरोसा कर लिया। कुरान कहता है जिसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया गुनाह से बच गया। बोलो गुनाह से बच गया, अल्लाह पर भरोसा कर लिया। अल्लाह कहता है फिक्र मत करना, छप्पर फाड़ के रोजी आता करूंगा। और अल्लाह कहता तेरे हर काम को किनारे तक पहुंचाऊंगा, इसलिए कि काम करने वाला तू होगा, पूरा कराने वाला अल्लाह होगा। ये कुरान में लिखा है भाई। बात बिल्कुल फाइनल हो गई, बात बिल्कुल। कुरान में पारा नंबर 28, साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। पारा नंबर, आवाज से बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता गुनाह से बच जा, मुझ पे भरोसा कर ले। अल्लाह फरमाता छप्पर फाड़ के रोजी आता करूंगा, तेरे हर काम को पूरा करूंगा, इसलिए कि करने वाला तू होगा, पूरा कराने वाला। चलो पहली बात तो कौन कौन मेरा साथ देता? बिल्कुल पक्का भरोसा करने धरने वाला कौन? आवाज से बोलो, किससे मांगोगे? हमारी पेशानी झुकेगी किसके सामने? अल्लाह ही। करने धरने वाला कौन? हाँ, जो भी काम होवे पहले किससे मांगने का? एक बात पक्की हो गई। और दो बात करूं कि नहीं करूं? करूं, दूसरी बात करूं? नहीं बोलो ना, करूं।
دوسری بات ہے، ایک بات پکی ہو گئی، دوسری بات پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو 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 بولو، ارے بھائی لسکانہ پہلی مرتبہ آیا، باقی یہ کٹھور نہیں، یہ کامریج نہیں، یہ امبولی نہیں، یہ موٹا وراچا، ہاں یہ پیپودرا نہیں، یہ ہمارا موٹی نرولی نے کوسمبا، میرے کو میں ایک دم جونا مولوی ہوں بھائی، کوئی نیا نہیں ہوں بھائی۔ پہلے کے لوگ بولتے تھے اولڈ از گولڈ، یعنی بوڑھا آدمی سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہاں حاجی عبدالحمید، اب ہم جیسے کو کوئی دیکھتا تو بولتا اولڈ مسٹ بی سولڈ، یعنی بوڑھی چیز کو اٹھا کے پھینک دو بھائی۔ تو میں بوڑھا بھائی مولانا غلام کتنے زمانے سے بیان کرتا بھائی میں، یہ لوگ تو جواب نہیں دے رہے۔ بولو نا، پہلی بات پکی کر لو لا الہ، دوسری بات پکی کر لو ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز سے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا بھائی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ارے سینہ ٹھوک کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ بہت سارے نبی آئے، بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن اللہ نے ہر نبی کا نبی بنایا تو ہمارے نبی کو بنایا۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ کون کون میرا ساتھ دے گا ذرا ہاتھ اوپر کرے اور میرے ساتھ میں بولے، میرے ساتھ میں بولنا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں۔ پہ زور دو نا، نہیں پہ نہیں، آپ نہیں بولو گے اللہ جنت کی ہاں بولے گا۔ جمعہ کی رات ہے، بڑا پیارا بھائی ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، میرے کو تو بہت خوشی ہوتی ہے، آپ کو ہوتی ہے؟ ارے بولو نا ہوتی ہے؟ ہاں اس لیے ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، ہمارے نبی کا جانا بھی ہے۔ بولو ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے، اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ آئے نبی، آئے زمین کے اوپر رحمتیں برکتیں نظر آئی، نبی گئے زمین کے نیچے برکت ہی برکت نظر آ گئی۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اب پورا مجمع صاحب کوئی خاموش نہیں رہے گا، ساتھ میں نہیں بولو گے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ پورا مجمع ساتھ دینا، ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، ہمارے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں، ہمارے مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں، کلیم اللہ سے بڑھ کر کوئی کلیم نہیں، حبیب اللہ سے بڑھ کر کوئی حبیب نہیں، صفی اللہ سے بڑھ کر کوئی صفی۔ ہم لوگوں کو آج کل وہ پکچر دیکھنے جاتے تو بہت اچھا لگتا ہے نا، نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ نہیں دیکھتے؟ میں تو فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں نا، نہیں پکچر اچھے لگتے نا۔ اور پھر بولے گا آنکھیں شاہ مولی غلام بولے گا شاہ ہٹ پکچر دیکھا تھا، اور تیرے کو معلوم ہے 100 کروڑ کمائی، تیرے ابا کو کتنا ملا؟ اور پکچر دیکھ کے آتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ہیرو ہے نا، ہیرو اس کی روح اس کے اندر اترتی ہے، وہ یہاں پہ آئے گا نا، ارے وہ کہاں ہے ہیرو، یہ اپنا بائک پہ بیٹھے گا نا تو کبھی یوں کرے گا، کبھی وہ جیسا اس نے جو سٹائل مارا نا وہ سٹائل مارے گا، اور بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو ڈھونگ کرتا ہے، تو کہاں حقیقت کرنے آیا؟ بھائی پکچر میں جو پردے پہ ہوتا ہے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سب کو ماننے میں جھوٹ ہے، وہ تو دیکھنے والا بیوقوف کتنا بڑا پاؤلی ہوئے گا جو دیکھتا ہوئے گا۔ پھر میرے کو ایک آدمی نے بولا مولانا پکچر دیکھنے جیسا، میں نے کہا اس میں کمال کیا ہے؟ کہا مولانا ہیرو کو دیکھو تو صحیح۔ میں نے کہا کیا ہے، کیا ہیرو میں ہے کیا؟ کہا مولانا 40 دشمن اس کے سامنے اور سب بندوق تھا تھا تھا۔ میں نے کہا بیچارہ مر گیا ہوگا؟ تو کہا نہیں، میں نے کہا مرا نہیں؟ تو کہا کبھی گولی آوے تو یوں ہو جاوے ادھر سے گئی، کبھی یوں ہو جاوے۔ میں نے کہا دونوں طرف سے آوے تو کہا نیچے ہو گیا۔ میں نے کہا تینوں طرف سے آوے تو کہا اچھل گیا۔ پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ایک دشمن کی بندوق گر گئی بھول میں تو اس نے پکڑ لیا، پھر کیا ہوا؟ پھر کہا ٹھا 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 سب مر گئے۔ میں نے کہا پاؤلی پاولا کیا بولوں تیرے کو، شرم سے ڈوب مر۔ صحیح میں میرا دل ہوا اس کو ایسے 2-4 تماچے کھینچ کے مارو کہ اللہ نے عقل دی تھی کہیں بیچ کے آیا۔ آپ لوگ تو نہیں دیکھتے ہوں گے نا ایسا سب، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ جو وہ ڈھونگ کرتا ہے بھائی،
ہم لوگ بھی ویسے ہو گئے. ہاں ہمارے یہاں کے جوان کو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک تو ویسا انگوٹھا چھاپ, معاف کرنا بھائی پورا نہیں ماننا, لیکن کھل کے بولتا ہوں, ہمارا جوان انگوٹھا چھاپ. اس کو پوچھو کہ بھائی قرآن کتنا پڑھا, حدیث پڑھا, حافظ بنا, قاری بنا, عالم بنا. مولانا میرے کو بہت مارے تھے تو چھوڑ دیا پڑھنا. چل بھائی مولانا بہت خراب تھا, اس سے تیرے کو مارا تو نے پڑھنا چھوڑ دیا, لیکن تو ڈاکٹر ہوگا, وکیل ہوگا, لائر ہوگا, بیرسٹر ہوگا, آرکیٹیکٹ ہوگا, کانٹریکٹر ہوگا, کوئی دنیا کی ڈگری تو ہوگی نا. ارے 10ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا تو ابھی ہے کیا؟ کچھ نہیں, خالی برتن. ہاں خالی بجنے والا برتن, لیکن سٹائل ایسی مارے گا جیسے لسکانہ کا سرپنچ. الگ باہر آئے گا نا, بائک پہ آئے گا نا, بائک پہ آئے گا, یوں بال کرے گا. ایک تو بال کے ٹھکانے نہیں, یہ علاقہ خالی, یہ علاقہ بھی خالی, پیچھے ہے اوپر ایسی تپیلی جیسے, اس کو بھی یوں 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 کرتا رہے گا, اور پھر اس کے بعد میں یوں ٹی شرٹ ہوگا, جینس ہوگا, اور یوں اپنی بائک پہ بیٹھے گا, یوں دیکھے گا. کوئی دیکھتی ہے, کوئی دیکھتی ہوگی نا, وہ بھی اندر سوچتی ہوگی مر جاؤں گی مگر تیرے سے کمینے سے شادی نہیں کروں گی, اسے کماتا دھماتا ہے نہیں. کیا ہے یہ میرے دوستوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ہیرو کی نقل کرو جو جھوٹا ہے, جو دھوکے باز ہے, جو فراڈ کرتا ہے, جو زنا کرتا ہے, جو چوری کرتا ہے, جو شراب کھلم کھلا پیتا ہے, جو سگریٹ پیتا ہے, اس کی نقل کرتے ہو جو جھوٹا ہے. اس کی کرو نہ جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے, وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ. کیا پیارا نبی, ساتھ میں بول دو نا, اتنا پیارا نبی, اتنا پیارا نبی, ساتھ میں بول دو, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, بلند آواز سے, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع بولے ہمارا نبی وہ نبی. ایسے نہیں بھائی, پورا مجمع بولے گا, بولو نا, ہمارا نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی. اللہ کی قسم میرا نبی, آپ کا نبی, ہم سب کا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بولو سبحان اللہ, یعنی سبحان اللہ بولے نا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہاں لائٹ کے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے, یہاں ہمارا جوان یوں کرے تو ہوا کچھ. کیوں اللہ کی قسم, عزت ہے تو نبی کے کپڑوں میں عزت ہے, نبی کے چہرے میں عزت ہے, ورنہ سب بے عزتی ہے. چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہوگا, اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہوگا, قسم اللہ کی اس سے بڑا زیرو کوئی نہیں ہوگا. ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا, ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, بولو نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی, نہیں بولیں گے آپ لوگ, چلو کچھ نہیں, سنو, ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, 3 مرتبہ اشارہ کرے. 1000 صحابہ بولے محمد اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی, مکہ کے جنگلوں میں چلے, ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں جائے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک زمین پہ رکھے, انگلی مبارک زمین پہ رکھے, ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ ہمارے نبی اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے, اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا. تو کتاب میں پڑھا, اس میں لکھا تھا اللہ نے کیوں ایسا کروایا. اللہ بتانا چاہتا ہے, انسانوں اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو, اے جناتوں اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو, اے فرشتوں اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو, اللہ کہتا ہے یہ چاند اور سورج کو بھی میں نے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. لیکن ہم لوگوں کو مصطفیٰ کی غلامی پسند, اپنوں کو تو دوسروں کی غلامی اچھی لگتی ہے. کسی کا چہرہ, کسی کے کپڑے, کسی کا رہنا, کسی کا سہنا, کسی کی سٹائل.
اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میں ایک بات بہت بڑی سنانے جا رہا ہوں، آج جمعہ کی رات ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ لوگ تھکتے ہی لگتا ہے۔ نہیں سچ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے؟ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، بہت عجیب بات ہے۔ اس کے بعد تو فیصلہ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے، یہ ہمارا ایمان ہے بھائی۔ نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، آواز سے بولو نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی بالکل رات کا سناٹا، بولو بالکل رات کا سناٹا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ابو جہل بیٹھا ہے، بولو کون بیٹھا ہے؟ ابو جہل بیٹھا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، شراب دارو پی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی وہاں سے گزرے، بولو ہمارے نبی وہاں سے، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی سے بڑھ کر شفقت والا کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی وہاں سے بولو جا رہے۔ ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بولو شراب دارو پی رہا ہے۔ ابو جہل کو مذاق سوجا، زور سے کہنے لگا اے محمد جان، یہ کہتے کہ ان کے پاس قرآن آتا ہے، یہ کہتے ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں، یہ کہتے ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، یہ کہتے کہ میں بہت آگے والی باتیں بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے اس نے، کس نے؟ ابو جہل نے، بولو ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارے نبی وہ تھے، کوئی مذاق بھی اڑاتا تھا تو گردن جھکا کے چلے جاتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور قرآن نے ہم کو بھی کہا کوئی مذاق اڑائے تم مت مذاق اڑاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اللہ تمہاری طرف سے اس کا بدلہ لے لے گا۔ اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو کسی کا مذاق، بولو نا کسی کا مذاق۔ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، ابو جہل نے مذاق اڑایا، چلو ہمارے نبی نے کوئی جواب، پھر ہمارے نبی اور تھوڑا آگے گئے تو کسی نے پیچھے سے پتھر مارا، ہمارے نبی کو چوٹ لگی لیکن کچھ نہیں کہا۔ پھر ابو جہل نے اپنے دوستوں کو کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے اللہ کی مذاق اڑاؤ، بولو نعوذ باللہ۔ سب نے اللہ کی مذاق اڑائی۔ میرے دوستوں، اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے اللہ کی مذاق اڑاتے پھر بھی کچھ نہیں کہا، قریب آئے، قریب آ کر کہا تم کو جو کہنا ہے کہو، تم کو جو کہنا ہے کہو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، بولو اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، جبرائیل آتے ہیں اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے اور سارے نبیوں کا نبی اللہ نے مجھے بنایا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اتنا کہے اور بول کر تو ابو جہل اپنے دوستوں کو کہتا ایسا کیسا بول کے چلے گئے، پکڑو ان کو، پکڑو پکڑو ان کو، پکڑو، اور فوراً ایک پلان بنایا، سب نے جلدی جلدی پلان بنایا۔ ارے ہمارے نبی 10 قدم مبارک آگے چلے ہوں گے اور سارے کے سارے آگے، وہ 11 12 13 14 جتنے بھی تھے سب کے سب آ گئے اور ایسا راؤنڈ بنا دیا، ہمارے نبی بیچ میں کھڑے ہو گئے، یہ 14 کے 14 یا 12 13 جتنے تھے سب نے گھیر لیا۔ ہمارے نبی بیچ میں، کیا ہوا؟ کیوں ایسا رات کے سناٹے میں کر رہے ہو؟ میں نے جو کہا حق کا، آپ نے گالیاں دی، میں نے تو جو کہا حق کا۔ تو سب نے کہا اچھا تم نبی ہو، پیغمبر ہو۔ اب سب نے کیا پلان بنا، کیا ہے معلوم ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کھجور، بولو کسی کے ہاتھ میں کھجور، کسی کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی، کسی کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں کنکر، سب کے ہاتھ میں کچھ کچھ، اور سب نے ایسی مٹھی کو دبا کے رکھا، یوں آ کے کھڑے۔ ہمارے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو، کیوں رات کو ایسا مجھے سناٹے میں کیوں گھیرا؟ اب سب نے اپنی مٹھی کو یوں نکالا، کہا تم قرآن تمہارے پاس آتا ہے نا، تم بڑی بڑی آسمان کی باتیں کرتے ہو نا، تم آنے والی آخرت کی باتیں کرتے ہو نا، تم قبر میں جانے والی باتیں کرتے ہو نا، ہم کو اتنی دور کی بات مت بتاؤ، یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتاؤ۔ یعنی تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو آسمان کی، آخرت کی، قبر کی، یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ وہ 11 12 13 14 15 جتنے تھے سب نے اسی مٹھی کو آگے کر دیا، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ اے قربان جاؤ، بڑا امتحان تھا۔ ارے بولو نا بڑا، جیسے ہمارے نبی دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے وہ بتاؤ،
بھائی ہمارے نبی دنیا میں اس لیے آئے؟ ارے بولو اس لیے آئے؟ کوئی ہم کو پوچھے کہ ہمارے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے نبی دنیا میں آئے، ایمان لے کر آئے، کلمہ لے کر آئے، توحید لے کر آئے، اور پوری دنیا میں چین اور سکون اور امن کا پیغام لے کر آئے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حق لے کر آئے، کلمہ لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، پوری دنیا میں چین سکون شانتی اور امن کا پیغام لے کر آئے. ہمارے نبی اس لیے نہیں آئے کہ بتائے کہ تیری مٹھی میں اب کھڑے ہو گئے 12-14 آدمی کھڑے ہو گئے ہمارے نبی بیچ میں اور بول رہے تم آسمان کی باتیں بتاتے ہو، ہاں تم آخرت کی باتیں بتاتے ہو، قبر کی باتیں بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. قربان جاؤ. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان. ہمارے نبی ایسے یوں دیکھے، سب کو دیکھے اور مسکرائے. سب نے کہا آپ تو مسکراتے ہو. مسکراؤ نہ تو کیا کروں، یہ تو میں آرام سے بتا دوں گا تمہاری مٹھی میں کیا ہے. لیکن کمال یہ تھوڑی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کمال یہ تھوڑی ہے کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے. کمال یہ ہے تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں. تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے نا وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. ورنہ میں تو بتا دوں گا. ہمارے نبی نے بتا دیا یہ ان کے ہاتھ میں کنکر ہے، ان کے ہاتھ میں وہ پتھر ہے، ان کے ہاتھ میں کھجور ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے، ان کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی ہے، ان کے ہاتھ میں یہ ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے. ہمارے نبی بتا دیں گا. اور کہا اس میں کون سا کمال ہے کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے وہ بتانا. کمال تو یہ ہے کہ تمہاری مٹھی میں جو پتھر ہے، جو کنکر ہے، جو لکڑی کا ٹکڑا ہے، جو کھجور ہے، جو کھجور کی گٹلی ہے، آج وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں. بس اتنا ہمارے نبی نے کہا. سب کی مٹھی آٹومیٹک یوں ہونے لگی یوں. تو وہ بیچارہ پکڑے اپنے ہاتھ کو سیدھا کرنے کے لیے، پھر آٹومیٹک یوں. پھر ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دو اب تو مٹھی بولے گی. مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بولے گی کہ میں کون ہوں. بس سب کی مٹھی میں سے ایک آواز آئی. آج لسکانہ میں بھی وہ آواز جھومنے لگے، ڈھومنے لگے. ایک مٹھی میں سب کی مٹھی یوں کھلی اور ایک آواز آئی. ہر ایک نے بولنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آواز آئی. کنکری نے، پتھر نے، مٹی نے، لکڑی نے، ہر بے جان اور بے عقل نے گواہی دے دی. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ جو محمد کھڑے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہے. بولو صلی اللہ ہو. سننا 14-15 جتنے تھے نا، جب ان کی مٹھی میں بولنا شروع کیا نا، سب نے اپنی مٹھی والی چیز کو پھینکا، ہمارے نبی کے گلے لگ گئے اور سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک نے نہیں پڑھا. کون؟ اور کیا بولا معلوم غصے میں؟ جادو ہے. کیا ہے؟ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. تم لوگ جادو کو دیکھ کر آ گئے. ان لوگوں نے کہا ہم نے بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا، یہ کمال جادوگر کا نہیں، یہ تو پیدا کرنے والے کا ہی کمال ہو سکتا ہے. لیکن ابو جہل جس کو ایمان نہیں ملنا تھا، بولو، تو جب ابو جہل جانے لگے نا، دیکھو ہمارے نبی سے بڑھ کے رحمت والا کون ہوگا. یہ باقی سب نے تو ایمان قبول کر لیا، صرف ایک نے قبول نہیں کیا. کس نے قبول نہیں کیا؟ ابو جہل نے. وہ جاننے لگا تو ہمارے نبی کو ایک تڑپ ہوئی کہ وہ بھی ایمان قبول کرے. تو ہمارے نبی اس کے پیچھے جانے لگے. ارے رکو رکو، سمجھو تو صحیح، ارے بات سمجھو تو صحیح. اللہ کی طرف سے آواز آئی چھوڑ دو. جس کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ کبھی کلمہ نہیں پڑھے گا. اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی چھوڑ دو. جس کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ کلمہ پڑھنے والا. لیکن مجھے آپ کو بتانا ہے، مٹھی میں جو کنکری تھی اس میں عقل تھی، پتھر تھا اس میں عقل، ایمان. بولو نا، ایمان عقل کچھ نہیں. پھر بھی ہمارے نبی کی گواہی دی. ہم تو سب عقل والے، ایمان والے، کھانا پینا کھاتے پیتے، پھر بھی ہم نبی کو محبت سے نہیں دیکھتے.
ایک بات بولو، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس پہ ختم کر دو، چلو 2 باتیں ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ختم کر لوں کہ 3 باتیں جاؤں؟ نہیں بہت تھک گئے بھائی، کافی دیر ہو گئی. کتنے بج گئے؟ 10:30 ہو گئے. میرے لسکانہ والے سوچیں گے بھائی پہلی مرتبہ اتنا ٹائم لیا تو آئندہ بلائیں گے نہیں میرے کو. حالانکہ کھانا تو بہت کم کھایا. کیا کھایا بھائی؟ کھا لے ہمارے یوسف بھائی کا ہے، یوسف منصور، حاجی یوسف منصور کا ہے. ہاں تو ایسا جیسے عدت میں بیٹھ گیا بھائی جا کے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. بہت علماء کی خدمت کر کے لاتا. باقی لسکانہ میں یہ نہیں ہوتا تو میں کیسا آتا بھائی؟ یہ ذریعہ بن گیا، باقی کرانے والا تو کون ہے؟ لیکن میں ایک بات آپ کو بولوں بھائی، نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ نہیں آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. بولو نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ انہوں کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے محبت کا ایک جھلک حضرت فاطمہ. بولو نا کون؟ حضرت نبی کی لاڈلی بیٹی. سبحان اللہ بولو. ایسی فاطمہ سے بڑھ کر کوئی فاطمہ نہیں آ سکتی. اتنی لاڈلی بیٹی ہمارے نبی کی. ہمارے نبی سفر میں جاتے تھے، آخری ملاقات اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے. سفر سے آتے تھے، پہلی ملاقات فاطمہ سے کرتے تھے. ہمارے نبی کو فاطمہ سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی. کتنی مرتبہ فاطمہ کی پیشانی کو چوما، کتنی مرتبہ فاطمہ کو گلے لگایا. ارے کسی نے فاطمہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، ہمارے نبی منبر پہ آ گئے اور کہا میری فاطمہ کو کچھ مت کہنا. فاطمہ تو بذات منی، من آزاها فقد آزانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے فاطمہ کے بارے میں کچھ بولا، ہمارے نبی روتے روتے منبر پہ آ گئے. کہا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا لگتے جگر ہے، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. میری فاطمہ کو کچھ برا بھلا مت کہنا. جو فاطمہ کو تکلیف دیتا وہ مجھے دیتا ہے، جو فاطمہ کو غصہ دلاتا مجھے دلاتا ہے، اور جو مجھے غصہ دلاتا وہ اللہ کو غصہ دلاتا ہے. فاطمہ سے بہت محبت تھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ کو ایک واقعہ سنا اور دل ہل جاتا میرے دوستوں. دوپہر کی چلچلاتی گرمی، بولو دوپہر کی کیسی گرمی؟ وہ عرب کی گرمی. عمرے میں حج میں کبھی آپ گرمی میں گئے ہو تو پتا چلے بغیر سلیپر کے تو چل بھی نہیں سکتے. کیسی چلچلاتی گرمی ہوگی. اور ہمارے نبی کے دروازے پر کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 آواز آ رہی ہے. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، دوپہر کا چلچلاتی گرمی. ہمارے نبی نے دیکھا فاطمہ. ارے بولو کون؟ فاطمہ. ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹی فاطمہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. حضرت فاطمہ آئی. دیکھو آئی حضرت فاطمہ آئی اور ہمارے نبی کو یوں دیکھا. بولو ہمارے نبی کو یوں دیکھا اور السلام علیکم میں جا رہی ہوں. چلی گئی. ارے بیٹی اپنے ابا کے گھر آ رہے، ابا کو دیکھے اور چلے جا رہے. آج تک ہماری بیٹی نے کبھی سسرال میں سے ایسا کیا کہ سسرال میں سے ماں کے گھر آ رہے اور یوں ابا کو دیکھے؟ اور تو ہمارے نبی کو ایسا کچھ کام ہوگا اس لیے جلدی چلی گئی. دوسرے دن وہی دوپہر کی چلچلاتی گرمی اور کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، وہ فاطمہ. تو ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ کل بھی آئی تھی، اسی وقت میں آئی تھی اور کیسے اچانک چلی گئی؟ تو حضرت فاطمہ آئی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے. اور ہمارے نبی آج کیا ہوا فاطمہ کو؟ بھائی ابا تھے نا. خیر بات ہو گئی. تیسرے دن وہی چلچلاتی گرمی، وہی دروازے پہ کھٹکھٹا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا. بولو کون؟ حضرت فاطمہ. ہمارے نبی جیسے حضرت فاطمہ کو اپنے گلے سے لگا، بیٹی آج چلی مت جانا. پہلے دن بھی تو مجھے دیکھ کر چلی گئی، ارے دوسرے دن بھی دیکھ کر چلی گئی. تجھے نہیں معلوم پورا دن تیرا ابا پھر سوچتے رہتے کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہوگا کہ آتی ہے چہرہ دیکھ کے چلی جاتی ہے. بیٹی بیٹھ تو میرے ساتھ میں بیٹھ. فاطمہ فرماتی اللہ کی قسم بیٹھنے نہیں آئے، آج بھی آپ کا چہرہ دیکھنے آئی ہوں. ہمارے نبی نے کہا فاطمہ کیا ہوا، کیوں بات نہیں کرتی؟ ارے تو میری بیٹی ہے، کیوں چہرہ دیکھ کے چلی جاتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان تیسرا دن ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تیسرا دن ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ابا جان بہت بھوک لگتی ہے، بہت بھوک لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں آپ کے پاس آتی ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں. وہ چہرہ کیا دیکھتی ہوں کہ میری بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جاتی. اللہ کے رسول 24 گھنٹے تک مجھے بھوک اور پیاس نہیں لگتی، پھر جب بھوک اور پیاس مجھے تڑپاتی ہے آپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہوں. 3 دن ہو گئے مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنا ملتا تو بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی. اے میرے لسکانہ والوں، وہ نبی کی بیٹی تھی جو اپنے ابا کے چہرے کو دیکھ کے پیاس اور بھوک مٹا دیا کرتی تھی. وہ فاطمہ تھی جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا خوش ہو گئی. حضرت ابو بکر نے نبی کے چہرے کو دیکھا خوش ہو گئے.
حضرت عمر نے نبی کے چہرے کو دیکھا، عمر نے، عثمان نے، علی نے، بلال نے، سب نے نبی کے چہرے کو دیکھا، خوش ہو گئے۔ بولو سب نے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا جس کو دیکھ کر فاطمہ خوش ہو جائے، جس کو دیکھ کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی خوش ہو جائے، اس چہرے کو دیکھ کر میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین خوش ہو جائے، اس چہرے کو دیکھ کر حضرت حسن خوش ہو جائے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، نبی کا چہرہ اتنا پیارا تھا کہ جب ہمارے نبی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ خود کہتا تھا، اے میرا محبوب میں سب کو دیکھتا ہوں مگر جب تو میری طرف دیکھتا ہے تو میں بھی تیرے چہرے کو ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ جن کے چہرے کو کون دیکھے؟ پیدا کرنے والا خود دیکھے۔ اللہ نے فرمایا، ارے یہ قرآن میں لکھا، دوسرے پارے کی تیسری آیت، بولو دوسرے پارے کی، اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب جب تو آسمان کی طرف دیکھتا، تیرا چہرہ اتنا پیارا، تیرے چہرے کو فاطمہ نے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی نے دیکھا، طلحہ نے دیکھا، زبیر نے دیکھا، بلال نے دیکھا، ارے ہزاروں ہزار صحابہ نے دیکھا، ان کی روحیں خوش ہو گئی۔ اللہ کہتا تیرا چہرہ تو اتنا مبارک ہے، تو آسمان کی طرف دیکھتا، خود پیدا کرنے والا تیرے چہرے کو دیکھتا۔ وہ چہرہ کتنا پیارا ہوگا جس کو خود اللہ دیکھتا ہے، اور جب چہرہ نبی کا پیارا ہوگا تو ہمارے نبی کتنے پیارے ہوں گے۔ لیکن لسکانہ والوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، ہمیں نبی کا چہرہ پسند آیا؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں آواز سے بولو، آیا؟ ابھی بھی آواز، نبی کا چہرہ پسند آیا؟ جس کو آیا ہاتھ اوپر کرے بھائی نبی کا چہرہ، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، میں نے بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اور پھر بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ چہرہ پسند ہے نا؟ داڑھی کا ہے؟ اتنی بڑی جمعہ کی رات کو شرم نہیں آتی لسکانہ والے جھوٹ بولتے ہیں؟ بھائی جھوٹ بولے آدمی اکیلے میں بولے، اتنا کھلم کھلا جھوٹ میرے کو نہیں معلوم تھا لسکانہ میں اتنا جھوٹ بولتے۔ کہاں ہے داڑھی کا ہے؟ نہیں بولو نا، میرے کو بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں اگر آپ نہ بول دو تو میں بھی ہٹا دوں۔ کائے کو رکھو بھائی، کائے کو رکھو؟ ارے بھائی چہرہ جب داڑھی رکھتے نا آپ، بھائی بھیڑ بھاڑ ہوگی نا، آپ دیکھنا بھیڑ بھاڑ ہوگی نا، بیچارہ کوئی ایسا بغیر شیو والا، بغیر داڑھی والا جاتا ہوگا نا، لوگ اس کو کہیں گے اے بھائی ذرا سائڈ پہ ہٹ جانا، اے بھائی سائڈ پہ ہٹ جا، اور میں اگر جاتا ہوں گا نا میرے کو بولیں گے چاچا سائڈ پہ ہٹ جا۔ تو داڑھی والا چاچا، بغیر داڑھی والا بھائی، بغیر داڑھی رکھو تو جوان دکھے، داڑھی رکھو تو بڈھا دکھے، تو میں کہا کو داڑھی رکھوں؟ میرے کو نہ بول دو میں بھی نکالوں۔ لیکن پہلے میرے کو بتاؤ، یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا آپ داڑھی رکھتے ہیں؟ داڑھی سے تو آدمی بڑھاپا دکھتا ہے۔ فرمایا ہاں، ہم داڑھی اپنی مرضی سے نہیں رکھتے، نبی کی مرضی سے رکھتے ہیں، اور یوں کہو ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گال پر قربان کر دیا۔ بولو نا بھائی، یہاں لسکانہ میں کوئی پانی کا پرابلم ہے؟ داڑھی نہیں آتی؟ میں نے بہت سو کو نہیں ہے، بلکہ معاف کرنا بڑے بڈھے کو بھی نہیں ہے، بڈھا لوکنگ ہینڈسم، ہاں بوڑھی بولتی یو آر لوکنگ اسمارٹ۔ عبداللہ حمید بھائی کینیڈا میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہاں دیکھو، ارے کتنے لوگ ہیں نا، کتنے لوگ تو چلو داڑھی رکھتے، بولو سبحان اللہ، کتنے لوگ نہیں رکھتے، بولو استغفر اللہ، لیکن کتنے لوگ کاری نہیں وہ پٹی بناتے ہوتے، لیکن چھوٹی سی پٹی وہ۔ میرے کو ایک ملا انگلینڈ میں، میں کو بولتا ہے مولانا میں نے اتنی داڑھی رکھا نا تو یہ ہو گیا، دس از اوکے۔ میں نے کہا دس از اوکے، ناٹ اوکے، دس از اوکے۔ اللہ رسول کا مذاق ہو رہا میرے پیارو۔ میرے پاس تو آپ لوگ ناراض ہو گئے، داڑھی پہ زیادہ بولوں گا تو نا؟ نہیں ناراض ہوں گے، اور ہو جائیں گے تو کیا کر لو گے؟ کیا اکھاڑ لو گے؟ کچھ نہیں کرو گے، اتنا بولو گے مولانا کو لسکانا مت بلانا ہو گیا۔ میں نے تو امانت پہنچا دی بھائی اللہ کے رسول۔ ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی کے چہرے، دیکھو اب نہ بولیں گے نا میں ابھی داڑھی نکال دوں، بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں زور سے بولو تو میرے کو بھی کان میں سمجھ میں آوے، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ابو بکر، ہاں یا نہ بولتے جاؤ، ابو بکر
عمر، عثمان، علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین کے چہرے پہ داڑھی، اللہ کے ولی بغداد میں آرام کرنے والے پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، بتاؤ ان کے چہرے پہ داڑھی، اجمیر والے بابا کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی، بابا فرید الدین گنج شکر کے چہرے پہ داڑھی، حضرت صابر پاک کلیئر شریف والے ان کے چہرے پہ داڑھی، ارے خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. سب کے چہرے پہ داڑھی. اور لستانہ والے تو معلوم ایک بڈھا تھا معین، تو بھی بڈھا ہوئے گا نہیں اس سے بول رہا. ایک بیچارہ بڈھا تھا حاجی عبدالحمید، تو نہیں ہے تو ایسا بھی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے. ایک بوڑھا تھا، ایک بوڑھا بیچارہ، کہا کری نہیں، ایک بیچارہ بوڑھا تھا. چچا سننے جیسی بات ہے. ایک بیچارہ بوڑھا تھا، وہ اپنی بیوی کو کیا بلاوے معلوم؟ بولے غلام تم بھی ایسا کرنا. ایک بوڑھا بیچارہ تھا، وہ اپنی بیوی کو بلاوے اے میری جان. اب بڈھا بڈھی کو بولے تو بہت سرپرائز ہے، یہ عمر میں میری جان. تو ایک مرتبہ کچھ مہمان آ گئے، 10-12 مہمان آ گئے. اب کیا بولتا معلوم؟ میری جان ذرا چائے بنانا ہے. تو جو مہمان تھے کہنے لگے بڈھا شرم کر، جوان بیٹے بہو گھر میں نہیں، میری جان میری جان میری جان. تو بوڑھا کیا بولا معلوم ہے؟ اس وقت تو کچھ نہیں بولا، مہمان کو کونے میں لے گیا، کہا کائے کو میرے پیچھے پڑے ہو؟ کہا یہ عمر ہے اس نے بیوی کو میری جان بولتا. 10 سال ہو گئے نام بھول گیا. اب میری جان بول کر اپنی جان بچاتا، تیرے پیٹ میں کیا دکھتا؟ تو بڑھاپے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا. بلکہ آپ صحیح بات نا، جو بڈھے ہوتے ہیں نا، کبھی اپنا پوتا آتا ہے نا، بتا تیرا نام بھول گیا، بتا نہیں. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنا بڈھا، ڈائبٹیز کی بیماری، پریشر کی بیماری، ایک پاؤں قبر میں لٹک گیا، اپنا نام یاد نہیں رہتا، اپنے پوتے کا نام یاد نہیں رہتا، اپنے نواسے کا نام یاد نہیں رہتا. اور اتوار کی صبح میں وہ ریزر ہاتھ میں لے گئے تو یوں ہاتھ کپتا ہے. یعنی میں کبھی کبھی بولتا ہوں اللہ نے مرد بنایا، پھر ہسبینڈ بنایا، شوہر بنایا، پھر باپ بنایا، پھر اللہ نے پوتے دیے تو دادا بنایا، اللہ نے نواسے دیے تو نانا بنایا. ارے سب ڈگری ملی، مرد ہوا، باپ ہوا، شوہر ہوا، دادا ہوا، نانا ہوا. محمدی کب بنے گا؟ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، جو اجمیر والے بابا کے بارے میں بہت پڑھا ہوں میں، انہوں نے لکھا ہے قیامت میں اگر اللہ نے ایک سوال پوچھا، دنیا میں تجھے میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا، قیامت میں اللہ بولے جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. کیا کریں گے میرے دوستو؟ اس لیے گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر بولو نا مصطفیٰ کا دامن. آج تو بہت گناہ ہوتے ہیں، مرد تو مرد، عورتیں بھی گناہ کرتی ہے، بہت گناہ. قاری اسماعیل صاحب معاف کرنا، ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن اتنا گناہ ہوتا. آج کل سب سے بڑا گناہ ہمارے یہاں ریاض کا دھندا، ریاض کا کاروبار بہت زوردار. اتنے دے قرضہ، پیسہ لے، سود، ریاض، انٹرسٹ. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور مرد تو مرد، عورتیں بھی ریاض کے کاروبار میں لگی، مرد بھی ریاض کے کاروبار میں لگے. آج میں کھل کے آپ کو بولوں، اور میرے کو یقین ہے میں بولوں گا اس کے بعد آپ کبھی ریاض تو کیا ریاض کے قریب بھی نہیں جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن میں کھل کے بولوں، اسلام میں ریاض، سود، یہ لون، یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. بولو قیامت تک کے لیے یہ ریاض کا کاروبار، بولو نا قیامت تک کے لیے حرام ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کوئی یہ گناہ نہیں کرے گا، بولو نہیں کرے گا انشاءاللہ. کون سا گناہ جو میں بتا رہا ہوں؟ کوئی اپنی ماں کے کپڑے اتارے اور پھر ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی ماں کا کپڑا اتارے اور 36 مرتبہ ماں سے زنا کرے. کتنی مرتبہ؟ یعنی مطلب کرتا ہی رہے، 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو 1 روپیہ سود کا اپنے پیٹ میں اتار لے ہوئے، جو 1 درہم ریاض کا اپنے پیٹ میں اتار لے ہوئے. اسی لیے قرآن کریم میں یہ جو ریاض کا کام کرتے ہیں نا، اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن میں سزا کیا ہے؟ چوری کرے ہاتھ کاٹو، ہے نا؟ بولو نا، چوری کرے ہاتھ کاٹو، زنا کرے 100 کوڑے مارو، کسی پہ تہمت لگاوے 80 کوڑے مارو، کوئی کسی کو قتل کرے قتل کرو. لیکن کوئی ریاض کا کاروبار کرے، سزا کیا ہے اسلام میں سزا کیا ہے معلوم؟ اللہ کہتا دنیا میں کچھ بھی نہیں، اللہ کہتا دنیا میں
اس کو آنے دو آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن آنے دو. اللہ کہتا میں اور میرا نبی اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. قیامت کے دن میں اور میرا نبی مصطفیٰ اس کے ساتھ جنگ کرے گا، اس کے ساتھ لڑائی کرے گا جو ریاض کا کاروبار کرے گا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں لکھا. اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کہتا ریاض کا کاروبار بند کر دے، نہیں کرے تو قیامت میں میرے اور مصطفیٰ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جا. اس سے بڑھ کر کون سا گناہ ہوگا میرے پیارو. اس لیے خیر میں جلدی بات کو سمجھ لیتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے. بولو نا پہلا کام، بولو نا لا الہ. آواز نہیں آ رہی، بولو نا لا الہ. دوسرا کام بولو نا مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے؟ داڑھی بولو رکھیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات ختم کر دیتا ہوں. آخری بات میرے لسکانہ والوں، میرے پیارے بھائیوں، جہاں سے آپ لوگ آئے ہوں گے، اللہ سب کو بہت اچھا رکھے. ایک آخری بات میری مان لو، اللہ کی قسم یہاں بیٹھے نا ہم جنت میں نہیں بیٹھیں گے. بولو انشاءاللہ. کیا کام کرنے کا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. 5 وقت کی، ساتھ میں بولو نا فجر پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. بس ایک حدیث سنا تو بات ختم کر دے. ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول. ہاں ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز پڑھے، اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ ایک سچ بتانا، ہمارے نبی زمین پہ بولتے تھے، اللہ آسمان پہ فیصلہ کر دیتا تھا. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی بولتے ہی نہیں تھے، ہمارے نبی کہتے ہی نہیں تھے. اللہ کہتا ہے زبان تیری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. زبان نبی کی ہوتی ہے، بولو کلام کا. قرآن پڑھو نا میرے سامنے، قرآن پڑھو. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی بولتا جا، میرا نبی کہتا جا، زبان تیری ہوگی کلام. تو ایک صحابی آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تو کیا ملے؟ اب دیکھو بولیں گے نبی، کلام کس کا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہو 5 وقت کی نماز پڑھے. ارے میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا جنت الفردوس میں جائے گا. اس لیے کہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو 5 نماز پڑھے تو جنتی. بولو 5 نماز پڑھے تو اور کون سی جنت ملے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اوپر کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت ہے. کھرے قرآن میں لکھا، دیکھو ہمارے نبی بولے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا. پارہ نمبر 18، بولو پارہ نمبر 18 پیج نمبر 1، بولو پارہ نمبر 18 پیج نمبر. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتا بڑے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھتا جائے گا، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے. تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں. بولو نمازی جنتی، بولو نمازی. اچھا وہی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھے تو جنتی، نہیں پڑھے تو؟ کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے جیسا ہم لوگ کرتے. تو کچھ دیر ہمارے نبی نے کچھ نہیں فرمایا. وہ صحابی نے کہا کہو نا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی نہیں پڑھے تو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو 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 میرے بھائیو، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا جو بے نمازی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا جس میں ابو جہل ہوگا، قارون ہوگا، فرعون ہوگا، حامان ہوگا. اسی جہنم میں میری امت کا بے نمازی ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو آج یہ 3 باتوں پہ عمل کر لو. پہلی بات میں نے آپ کو بتائی، بولو نا لا الہ. دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے. اور تیسری بات نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بلکہ بالکل کھلے شبدوں میں، چوکھے شبدوں میں آپ کو بولتا ہوں نمازی جنتی. بولو نمازی آواز سے، نمازی اور آواز سے، نمازی بے نمازی جہنمی.
بولو بے نمازی. اللہ نے فرمایا نمازی بولو جنتی. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے 5 وقت نماز کی عبادت کر لے تو جنت میں رہے گا, بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ رہے گا. میرے لشکانہ والوں 3 کام کا وعدہ کرو. بولو نا نمبر 1 لا الہ, کرنے دھرنے والا کون ہے بولو اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اور نمبر 3 نماز کا دامن. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے کو 1-2 اعلان کرنا ہے پھر چلنا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلا اعلان, آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ لسکانہ پہلی مرتبہ آیا اور اتنا بڑا مجمع اللہ نے دیا. اللہ ہی ہدایت دینے والا. میں یہاں کے جوانوں کا, ہمارے حاجی یوسف منصور کا, یہاں کے جوانوں کا, قاری اسماعیل صاحب کا, یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا ذہن بنایا, دل بنایا کہ لسکانہ آنا ہے تو لسکانہ آنے کے لیے تیار ہو گیا. حالانکہ ہمارے مولانا غلام صاحب پیپودرا کے لیے مانگ رہے تھے, لیکن میں نے مولانا غلام کو کہا پیپودرا تو میرے سے بہت قریب ہے, میں تو یہاں آتا رہتا ہوں کیم 4 رستے پہ اور موٹی نرولی میں. پیپودرا ہم دوسرے ہفتے میں کریں گے, پہلے لسکانہ پہنچیں گے. مولانا غلام صاحب کی بھی قربانی ہے, اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. باقی جتنا مجمع آیا ہے اور جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں, سب کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً علماء کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اور میرے پیارے پیارے دوست عبدالحمید بھائی ہیں, سو گئے نہیں؟ وہ سوتا نہیں بھائی, وہ سوتا نہیں ہے, وہ بیان میں برابر بیٹھتا ہے, لیکن اتنا کنجوس میرے کو کچھ لایا نہیں لگتا میرے لیے. تو اس کا چہرہ بتاتا ہے, ایسے ہی خالی ہاتھ آیا ہے بھائی. کچھ ہوئے تو بھائی سب کے سامنے دے دینا, نہیں ہوئے تو جانے دینے. لایا کچھ؟ ہاں پرائیویٹ. واہ واہ واہ, مطلب آج تو میری چاندی ہے بھائی. میں بتاؤں گا آپ کو آئندہ لسکانہ میں کیا دیا تھا عبدالحمید, ورنہ آپ لوگ سوچو گے کہ سونے چاندی کا ڈھیر دے کے گیا ہوگا شاید. وہ یہاں کی چوسنے والی چاکلیٹ دے کے جاتا اور میں کو بولتا چوستا رہے اور میرے گیت گاتا رہے. اللہ ہمارے حاجی عبدالحمید کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے, اور سب علماء کرام جو یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے. اور میں یہ اعلان کروں گا, یہاں سے عمرے کے جانے والے حضرات کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ سب کے عمرے کو مبرورہ مقبولہ بنائے. اور دوسری بات, ہمارے اسماعیل بھائی سندھا اور تمام بیمار کے لیے شفا کی دعا. آئندہ کل روڈ والک مسجد فاروقی میں مولانا ارشد صاحب مدنی کے پروگرام سے تعلق سے جمعہ میں قاری زبیر کا بیان ہوگا. کہاں پر ہوگا پھر واپس بولو؟ روڈ والک مسجد فاروقی میں قاری زبیر. ہمارا بچہ بہت پیارا, بہت اچھا بولتا ہے, بہت پیارا بولا. اللہ اس بچے کو خوب ترقی عطا فرمائے, بہت اچھا پیارا بچہ ہے. تو قاری زبیر صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے, آپ لوگ ضرور جائیں, اس لیے کہ بہت بڑا جمعیت کا جلسہ ہے. اور جلسے میں آنے والے کون ہیں؟ یوں کہہ دو کہ تمام علماء کے علماء, استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم, جو علماء کی ناک کہو یا علماء کی ریڑھ کی ہڈی کہو, جو جمعیت علماء کے بانی مبانی کہو, وہ آنے والے. ہمارے گجرات زمین کے لیے تو بہت بڑے شرف کی بات ہے, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہمارے یہاں پر آوے. تو اس سلسلے میں قاری زبیر کا یہ والک والی مسجد میں, مسجد فاروقی میں بیان ہوگا. آپ سب لوگ ضرور جمعہ میں جائے اور مسجد فاروقی میں شریک رہے. اور جتنے بیمار ہیں دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, جتنے مرحومین مرحومات دعا کرو اللہ سب کی کروٹ مغفرت فرمائے. اور میرے لسکانہ والوں, میرے کو ایک اعلان کرنا, میں کارڈ لے کر آیا ہوں. کارڈ لے کر اس لیے کارڈ لے کر آیا ہوں, ہمارے جوانوں کو جو میں دیکھتا ہوں نا, یہ بائک پہ بہت دوڑاتے. بائک سمجھتے ہو نا, 2 ویلر 4 ویلر, بہت آزادی کے ساتھ. ایک 3 آیت ہے, بولو کتنی آیت ہے؟ یہ پڑھ لو, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور یہ کون کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب سمندر کا سفر کرو یہ 3 آیت پڑھو تمہاری کشتی ڈوبے گی. اب یہاں سمندر کا سفر نہیں ہے, اس زمانے میں سمندر کا سفر تو کشتی, اس زمانے میں بھائی 2 ویلر ہے, 3 ویلر ہے, 4 ویلر ہے, سائیکل ہے. تو ہم کہتے ہیں اسی کی برکت سے ہم وہ 3 آیتیں پڑھیں, اگر وہاں سمندر میں کشتی نہیں ڈوبے گی انشاءاللہ ہماری موٹر گاڑیوں کا بھی ایکسیڈنٹ. لیکن رول ریگولیشن سے چلانے کا, ایسا نہیں مولانا دعا دیے تو سگنل توڑ کے بھاگنے کا, ایسا نہیں کرنے کا. رول ریگولیشن جو ہمارا بنا ہے نا اس پہ چلنے کا, تو انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تو ایکسیڈنٹ نہیں. وہ کون سی 3 آیت پڑھنے کا, وہ میں نے کارڈ دیا ہے. کس کو دیا؟ محسن بھائی. کہاں ہے محسن بھائی؟
جہاں بھی ہوں گے ہمارے محسن بھائی آپ پیچھے ہی رہے، اس لیے کہ جب یہ لوگ جائیں گے تو آپ ان کو کارڈ دیتے رہیں گے، یا اگر آپ کا جی چاہے تو فجر کی نماز میں دے دینا، جی چاہے تو ابھی دے دینا، لیکن یہ کارڈ آپ لوگ ضرور لے کے جانا۔ اور ایک آخری بات آپ سے کہوں گا، معافی چاہتے ہوئے پہلی مرتبہ آیا ہوں، میری ماں بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، 19 دن تک تو میری ماں کومے میں رہی ہے، ابھی بھی بہت بیمار ہے، گھر پر ہے، دعا کرو نا اللہ میری ماں کی عمر میں برکت دے، خوب تندرستی دے۔ یہ جو میں کرسی پر بیٹھا تھا، قسم اللہ کی میرا کمال نہیں، وہ ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ اور میرے جو ہمارا مائی سسٹم لگانے والے مولانا یعقوب صاحب میرے بہت خاص دوست ہیں، ان کی ماں بھی ہاسپٹل میں تھی، وہ بھی گھر پر آئی، وہ بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے، اور بھی جتنے بیمار ہوں گے سب کے لیے ہم دعا کریں، اللہ سب کو ماں کی خدمت کرنے والا بتائے۔ اے میرے جوانوں، ماں کی خدمت کرو، کرو ماں کی خدمت کرو، قسم اللہ کی روزی میں برکت چاہیے تو ماں کی خدمت۔ دوسری بات، عمر لمبی چاہیے تو ماں کی خدمت، اور موت کے وقت کلمہ چاہیے تو ماں کی خدمت۔ یہ کبھی ناراض نہیں ہو گئے، یہ ناراض ہو جاتی ہے نا تو اللہ کا عرش بھی حرکت کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ بیٹا ہے نا، اس نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے، اس کو جا کے کہہ دو یہ روز صبح کرتا ہے، میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہم سب ماں باپ کی قدر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج پہلی مرتبہ لسکان آیا، 3 باتیں گئی، آئندہ آئیں گے، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے۔ اب میں آپ سے چاہوں گا 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، 2 منٹ درود پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جمعہ کی رات ہے، درود تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد میں ہم چلیں گے دعا کر کے انشاءاللہ۔ اور مجمع بہت زیادہ ہو گیا تو میں آپ کو سلام، میرے کو ایسے جانا ہے، کیسے جانا ہے، ایسے جانا ہے تو دیکھو سب ملاقات کریں گے، کافی لمبا ہوگا۔ کل میرے کو جمعہ میں 2 بیان کرنا ہے، یعنی جینٹس میں بھی بیان کرنا ہے، پھر لیڈیز میں بھی بیان کرنا ہے، تو کافی بزی رہتے ہیں، تو میں سلام کر دیتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیتے۔ آئندہ کبھی لسکان آئیں گے تو ضرور ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ ایک کام کریں، ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ راستہ دعا کریں گے، اس کے بعد آپ راستہ دیں گے تو ہم لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اب گردن جھکا دو، بالکل میں اور میرا اللہ، بس گردن جھکا دو، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند ہو جائیں اور بس ایک دھن سوار ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا کون؟ شروع کریں، اللہ 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا قدوس إلا الله لا بارئ إلا الله لا مصور إلا الله لا إله
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھیں میری زبان پر محمد، بولو نا آپ سب کی زبان پر بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطا و اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ جمعہ کی رات ہے، اللہ جمعہ کی رات ہے، اللہ بہت پریشان ہے، اللہ بہت پریشان ہے، اللہ گناہوں میں ڈوب گئے، اللہ ڈوب گئے، اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے، اللہ سر سے پاؤں تک گنہگار ہے، اللہ یہ آنکھوں نے بہت گناہ کیا، اللہ وہ الگ بات ہے کہ تو پردہ ڈال دیتا ہے، کانوں نے بہت گناہ کی، زبانوں نے بہت بہت گناہ کیے، بہت پاپ کیے، اللہ یہ پاپی بدن ہے، اللہ یہ مجرم بدن ہے، اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اللہ مہربانی کر کے معاف کر دے. اللہ یہاں علماء کرام بیٹھے، جمعہ کی رات ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے، اللہ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے، اللہ کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کو معاف کر دے. ہم لاکھ گنہگار صحیح اللہ، ہم لاکھ گندے صحیح اللہ، مگر تیرے ہی تو بندے ہیں اللہ. کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے ہمارا؟ تیرے سوا کون ہے ہمارا؟ پوری دنیا کو دیکھا، ٹھکرا دیے گئے، ہر جگہ سے ٹھکرے ماری گئی، کتنوں کو مار دیا گیا، کتنوں کو اللہ اللہ ختم کر دیا گیا. اے اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے اللہ؟ تو ہی ہمارا اللہ ہے، ہم تیرے محتاج ہیں اللہ، تیرے سہارے کی ضرورت ہے اللہ. اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے. اے اللہ ہم نے جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ یہ جگہ پہلی مرتبہ آئے اللہ یا بہت زمانے کے بعد آئے اللہ. اللہ جو کہا قبول کر لے اللہ، جو سنا اسے قبول کر لے اللہ، عمل کرنے والا بنا دے. کہنے میں غلطی ہوئی معاف کر دے، سننے میں غلطی ہوئی معاف کر دے. اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے. معلوم نہیں کون کتنا دکھی ہے، کسی کو بول بھی تو نہیں سکتا، کسی کو کہہ بھی تو نہیں سکتا. اللہ اب تو ایسی دکھی
दुखी हो जाते हैं, न कह सकते न सह सकते। अल्लाह तू ही अल्लाह रास्ता खोलने वाला है। अल्लाह सबके दुखों को सुख में बदल दे। अल्लाह हमारे बच्चों को फरमाबरदार बना दे, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे, मियाँ बीवी में खूब जोड़ और मोहब्बत पैदा फरमा दे, तोड़ से हिफाजत फरमा दे कि अल्लाह, ए अल्लाह जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे, एहसान कामिल अता फरमा दे। ए अल्लाह 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 हमारे माँ बाप, अल्लाह मेरी माँ बहुत बीमार, रोजाना सुबह में देखते हैं कोई जवाब भी तो नहीं देती, ऐसे ही बेचारी तकती रहती है। अल्लाह बहुत काम किया, अल्लाह बहुत मेहनत किया, बहुत लोगों की गालियां खाई, बहुत बहुत बर्दाश्त किया, अल्लाह हमें बर्दाश्त किया, अल्लाह हम नालायकों को बर्दाश्त किया। अल्लाह ए अल्लाह हमारी माँ, उनकी उम्र में बरकत दे दे, तंदुरुस्ती दे, उनको तंदुरुस्ती दे, उनको चलता फिरता कर दे, उनको सेहत दे दे, उनको शिफा दे दे। और अल्लाह मजमे में बहुत से ऐसे भी बैठे होंगे किसी की माँ नहीं होगी, किसी का अब्बा नहीं होगी, जैसे रात दिन गुजारा होगा। आज तो जुमा की रात है, माँ भी याद आएगी, अब्बा भी याद आएंगे। वो कैसा दिन होगा जब माँ का जनाजा उठा होगा, आखिरी मर्तबा माँ को देखा होगा। अल्लाह बाप के जनाजे को कंधा कैसे दिया होगा, मिट्टी कैसे मारा होगा। अल्लाह चले गए, अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह वापस भी तो नहीं आते। अल्लाह ऐसा लगता रूठे रूठे चले गए। अल्लाह अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्रों को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा लिखा, जिनका हम पर हक है, अल्लाह जो मुहसिनीन है पूरी उम्मत के जायज मकासद को पूरा फरमा दे। अल्लाह सबको नमाजी बना दे, ये पूरे मजमे को नमाजी बना दे, पूरी उम्मत को नमाजी बना दे। अल्लाह यहाँ के जवानों ने जो प्रोग्राम रखा बहुत मेहनत से रखा, बहुत मेहनत से रखा, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। हमारे कारी साहब ने जो कुरान पढ़ा, अल्लाह पढ़ने में और मजीद दिन दुगनी रात चुगनी बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह ऐसे कारियों की पूरी पूरी मुकम्मल एक जमात अता फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितनी शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में एक ऐलान है, आइंदा बुध को 22 नवंबर बाद ईशा हजरत मौलाना खलील साहब दीवा वालों का बयान रखा गया है कठोर में। तमाम अखबार वहाँ पहुँचने की कोशिश करें।